السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مریم عزیز کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے ہم کو ہے تیری نظر میں رہنا۔ یہ سن 2005 میں ناول آیا تھا۔ اچھا، ناول کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ جو نہیں ہوتا رومانٹک ٹائپ کا ایک ناول، پہلے نفرت ہوتی ہے پھر محبت ہو جاتی ہے، اور روڈ ہیرو ٹائپ کا، اور وہ جو رچ سا ایک ڈیشنگ ہینسم سا ہیرو ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہے، اور ایمرجنسی میں نکاح ہو جاتا ہے، تو ہاں اس ٹائپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائپ میں نے بتا دیا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ ویسے اچھا ہے، جس کو اس ٹائپ کے ناولز اچھے لگتے ہیں ان کو یہ بہت اچھا لگنے والا ہے، رومانٹک ہے کافی۔ چلیے جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ ہاسپٹل کی بینچ پہ بیٹھے ہوئے اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ مسلسل حرکت کرتے ہوئے اس کے لب اب خاموش تھے، آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ وہ ایک ٹک سامنے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اکیلا پن اور اس کا خوف کیا ہوتا ہے، ان 2 گھنٹوں میں اسے یہ احساس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک سب ٹھیک تھا کہ اچانک اس کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اکیلی ان کو سنبھالتی ہوئی پریشان تھی۔ جب ان کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ بھاگ کر ساتھ والی آنٹی کے پاس آ گئی۔ پھر ان کی مدد سے وہ ماں کو ہسپتال لے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آنٹی چلی گئیں، تب سے اب تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کا اپنی ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اس کی امی اور ابو دونوں اکلوتے تھے، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ابو کو فوت ہوئے 4 سال گزر چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ ان کے معدے میں رسولی ہے، اس لیے ان کا آپریشن کرنا ضروری ہے، ورنہ زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا۔ ڈاکٹر کی فیس، ہسپتال کے خراجات، دوائیوں کا خرچ، سب ملا کر کافی بڑی اماؤنٹ بنتی تھی۔ مسلسل سوچنے پر بھی کوئی حل اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ اسے ناک کی طرح ڈس رہی تھی۔ سنیں، اندر جو پیشنٹ ہے آپ کو بلا رہی ہیں، نرس نے اسے مخاطب کر کے کہا تو اس کے مردہ جسم میں جیسے جان آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے سے اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو گئے۔ وہ بڑی مشکل سے چل کر اندر آئی۔ سامنے بیڈ پہ ماں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ ایک ہی دن میں ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آہٹ پہ تہمینہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں تو ان کی نظر کرن پہ پڑی، تو انہوں نے اشارے سے اسے قریب بلا لیا۔ تو کرن نے اپنا سر ان کے سینے پہ رکھ کر رونا شروع کر دیا، تو تہمینہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اس کا سر اونچا کیا۔ بیٹا ایسے نہیں روتے، دیکھو اب تو میں ٹھیک ہوں۔ تہمینہ نے مسکرا کر اس کو تسلی دی، پھر کچھ سوچ کر بولی، میرے پرس میں ایک ڈائری ہے، اس میں جمال صاحب کا فون نمبر ہے، انہیں فون کرو۔ پہلے اپنے ابو کا حوالہ دینا اور پھر انہیں کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، پھر پتہ نہیں بعد میں مل سکوں یا نہیں۔ کرن جو بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھی، آخری بات پہ رونے لگی۔ امی ایسے مت کہیں، میرا تو سوچے میں کیا کروں گی۔ تہمینہ نے پھر اسے ساتھ لگا لیا۔ کرن ایسا نہیں کہتے، جاؤ جلدی سے فون کر کے آؤ۔ تو کرن نے سائڈ سے پرس اٹھایا اور ڈائری میں سے نمبر ڈھونڈنے لگی۔ نمبر ملنے کے بعد وہ باہر ریسیپشن میں آئی۔ مجھے ایک فون کرنا ہے۔ اس کے کہنے پر ریسیپشن پہ موجود آدمی نے فون سیٹ اس کے آگے سرکا دیا تو وہ جمال احمد کا نمبر ملانے لگی۔ تیسری بیل پہ کسی نے فون اٹھا لیا۔ سلام کرتی اس نے جمال احمد کے بارے میں پوچھا تو دوسری طرف سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون ہے۔ انہیں بتائیں کہ صغیر نواز کی بیٹی کا فون ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے ایک دوسری آواز سنی، ہیلو بیٹا، میں جمال ہوں، سب خیریت تو ہے نا؟ جمال احمد نے تشویش سے پوچھا تو آنسو ایک دفعہ پھر کرن کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ انکل، میں کرن بول رہی ہوں۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں، تم رو کیوں رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ اب جمال احمد واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ انکل، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے کہا ہے میں آپ کو فون کر کے آپ کو بلواؤں۔ کون سے ہسپتال میں؟ جمال احمد کے پوچھنے پہ کرن نے انہیں ہسپتال کا بتایا۔ اچھا بیٹا، میں کچھ گھنٹوں میں پہنچ رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا اور بھابھی کا دھیان رکھنا۔ فون رکھنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی، لیکن تہمینہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھیں تو وہ باہر اسی بینچ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اسے یہاں بیٹھی ہوئی کافی وقت گزر گیا تھا، شاید 2 گھنٹے اس نے ارد گرد دیکھ کر جائزہ لیا، شاید درمیان میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ تبھی نرس اس کی طرف آئی۔ بی بی، آپ آپریشن کے لیے رقم جمع کروا دیں تاکہ آپ کی والدہ کا آپریشن کیا جا سکے۔ تو کرن پریشان ہو کر نرس کی شکل دیکھنے لگی، کیونکہ تہمینہ نے اسے رقم کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ کرن کوئی جواب دیتی، ایک آدمی ان کے پاس آ کر رک گیا۔ ایکسکیوز می، مسز تہمینہ صغیر کا روم یہی ہے؟ آنے والے نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ تبھی اس کی نظر کرن پہ پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ میں جمال احمد ہوں، آپ کرن ہو نا؟ ان کے کہنے پہ کرن نے سر اس بات میں ہلا دیا تو وہ آگے بڑھائے اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ ان کے گلے لگتے ہی کرن پھر سے رونے لگی۔ نہیں بیٹا، روتے نہیں، تم تو اتنی بہادر ہو، چلو آنسو صاف کرو، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جمال احمد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، دیکھیں آپریشن کے لیے رقم جمع کروا دیں۔
نرس کے دوبارہ کہنے پہ جمال احمد اور کرن دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رقم کہاں جمع کروانی ہے؟ جمال احمد نے نرس سے پوچھا تو وہ انہیں بتانے لگی۔ کرن بیٹا تم یہیں رکو، میں بھی آتا ہوں، چلو مرتضیٰ۔ اسے کہنے کے بعد جمال احمد نے پیچھے کھڑے لڑکے سے کہا جسے کرن نے اب دیکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کرن اندر روم میں آ گئی۔ تہمینہ جاگ رہی تھیں تو وہ جلدی سے ماں کے قریب آ گئی اور انہیں بتا دیا کہ جمال احمد آ گئے ہیں، تو تہمینہ دروازے کی طرف دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد جمال اندر آ گئے، ان کے پیچھے وہ لڑکا بھی تھا۔ جمال احمد کو دیکھ کر تہمینہ اٹھنے لگیں تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بھابھی آپ کی اتنی طبیعت خراب تھی اور آپ نے اتنی دیر سے مجھے اطلاع دی، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا پھر؟ جمال احمد کی بات پہ ایک تکی سی مسکراہٹ تہمینہ کے چہرے پہ آ گئی۔ بھائی صاحب مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد تہمینہ نے کہا تو جمال احمد تہمینہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کرن تم لوگ باہر جاؤ۔ تہمینہ کے کہنے پر کرن نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا، پھر باہر نکل آئی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ لڑکا بھی حیران پریشان باہر گیا اور اس کے کچھ فاصلے پر اسی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ ڈیڈی بھی عجیب ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تو کرن اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں میرا اس دنیا میں سوائے صغیر کے کوئی رشتہ نہ تھا، اور نہ ان کے بعد جس طرح میں زندگی بسر کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں اکیلے جوان بچی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ مجھے ہر وقت کرن کی فکر رہتی ہے، میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ آج کل زمانہ کس قدر خراب ہے آپ جانتے ہیں۔ میں نے اسے کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا، نہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، اسے لوگوں کو پرکھنے ان سے ڈیل کرنا بھی نہیں آتا۔ اس کی دنیا تو بس میرے تک محدود ہے۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں وہ کسی مضبوط سہارے سے بن جائے تاکہ مجھے سکون ہو جائے۔ ایسے میں اگر میرے ذہن میں کوئی آیا جو میری مدد کر سکے تو وہ آپ تھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کرن کے لیے کچھ کریں۔ تہمینہ نے واقعی جمال احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو جمال احمد نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھابھی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، کرن میری بھی بیٹی ہے، میں بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھوں گا اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں کرن کو اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نہیں بھائی صاحب، میں کرن کے لیے ایک مضبوط حوالہ چاہتی ہوں جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے سوا میں کس پہ یقین کر سکتی ہوں؟ پلیز بھائی صاحب، میں نے بڑی مجبوری میں یہ بات کہی ہے، پلیز کرن کے لیے کچھ کریں۔ تہمینہ نے روتے روتے ان سے التجا کی۔ جمال احمد مشکل میں گرفتار ہو گئے تھے۔ وہ صغیر سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ان کا دوست نہیں بھائی تھا۔ صغیر کے حوالے سے انہیں اس سے جڑا ہر رشتہ عزیز تھا۔ پھر جیسے وہ ایک نتیجے پہ پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ فکر مت کریں، میں آج ہی کرن اور مرتضیٰ کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ مرتضیٰ کے بارے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، وہ میرا سب سے ہونہار بیٹا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، کرن بہت چھوٹی ہے، کم از کم 8 سال کا فرق ہے، لیکن اگر عہد یہاں ہوتا تو میں اس سے کرن کا نکاح کرواتا، لیکن اس وقت مرتضیٰ ہی میرے ساتھ ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ جمال احمد نے تہمینہ کو دیکھ کر کہا جو ابھی تک حیران کیفیت میں جمال احمد کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب، مرتضیٰ ہو یا عہد، میرے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ میری کرن آپ کے پاس ہوگی ایک مضبوط رشتے کے حوالے سے۔ تہمینہ مسکرا دی۔ بھائی صاحب، آج جو آپ نے میرے اور میری بیٹی کے لیے کیا ہے، آج کے دور میں کوئی اپنا بھی نہیں کرتا، میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ تہمینہ نے مشکور نظروں سے جمال احمد کی طرف دیکھا۔ آپ آرام کریں، میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جمال احمد باہر نکل آئے۔ انہیں باہر نکلتا دیکھ کر مرتضیٰ اور کرن بھی کھڑے ہو گئے۔ بیٹا آپ اپنی امی کے پاس بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جمال احمد نے کرن سے کہا تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈیڈی سب ٹھیک تو ہے؟ مرتضیٰ نے باپ کو پریشان دے کر پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اپنا موبائل ذرا مجھے دو، اور تم اپنے دوست سے ملنے کا کہہ رہے تھے تو جاؤ مل آؤ، لیکن 4 بجے تک لوٹ آنا۔ مرتضیٰ نے باپ کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جمال احمد کے کہنے پہ مرتضیٰ نے اپنا موبائل باپ کو دیا۔ شام کو جس وقت وہ ہسپتال پہنچا تو سامنے علی اور ماما کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ماما آپ اور یہاں سب خیریت ہے نا؟ مرتضیٰ نے شاہدہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں جمال کا فون آیا تھا، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے ہیں، شاہدہ نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ علی کی طرف مڑ گیا۔ مرتضیٰ بیٹا میری بات سننا۔ جمال احمد کی آواز پہ وہ ان کی طرف پلٹا تو وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئی۔ اس کے پیچھے شاہدہ اور علی بھی آ گئے۔ مرتضیٰ بیٹا، جو میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے دھیان سے سننا اور مجھے غلط نہ سمجھنا۔ باپ کی بات پہ مرتضیٰ نے الجھن بھری نظروں سے ان کو دیکھا۔ بیٹا تم نے دیکھا ہے نا کہ بھابھی کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور دوسرا تم جانتے ہو میں صغیر سے کتنا اٹیچ تھا۔ اتنا کہہ کر جمال احمد رک کے مرتضیٰ کا چہرہ دیکھنے لگے تو مرتضیٰ نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی بے ربط باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈیڈی آپ پلیز کھل کر بات کریں، مرتضیٰ نے جمال احمد سے کہا تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بولے۔ بیٹا بھابھی اس دنیا میں بالکل اکیلی ہیں، اور بیماری کی وجہ سے وہ ڈر گئی ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ کرن ان کے سامنے کسی مضبوط رشتے میں بن جائے، اس لیے میں نے ان سے تمہاری اور کرن کی شادی کی بات کی ہے۔ وہ جو اتنی غور سے ان کی بات سن رہا تھا، آخری بات پہ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ واٹ؟ ڈیڈی اس بات سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے بکرے کے طور پہ آپ کو میں ہی ملا تھا، کسی نے کہا میری بیٹی کی شادی کروا دو، آپ نے اپنا بیٹا آگے کر دیا۔
نہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں اور نہ ہی آج سے پہلے اس سے ملا ہوں، اوپر سے وہ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ غصے کی شدت سے اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا تم اپنے ڈیڈی کی بات سمجھنے کی کوشش تو کرو، شاہدہ نے آگے بڑھ کر مرتضیٰ کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ سمجھو، اب یہ بھی میں سمجھوں؟ سمجھنا تو آپ لوگوں کو چاہیے، یہ کوئی چند گھنٹوں کا کھیل نہیں ہے، میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں کسی سمجھوتے کے تحت زندگی بسر نہیں کر سکتا، اتنا حق تو لوگ لڑکیوں کو بھی دیتے ہیں۔ ڈیڈی آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، میں کیا چاہتا ہوں، میری پسند کیا ہے، کم از کم آپ سے مجھے ایسی امید نہ تھی۔ مرتضیٰ نے شاکی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ جمال صاحب نے نظریں اٹھا کے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ان کا سب سے فرمانبردار بیٹا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اس سے دکھ پہنچا ہے، ورنہ وہ کبھی اتنی بدتمیزی سے بات نہ کرتا، لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے تھے، وہ اٹھ کے اس کے قریب آ گئے۔ مرتضیٰ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کیا ہے، تو کیا ایک باپ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے اتنی امید رکھے کہ وہ دوسروں کے سامنے سرخرو ہو سکے؟ مجھے تم پہ مان تھا، بس اس بنا پہ اتنا بڑا فیصلہ کر گیا۔ میں بھابھی سے وعدہ کر چکا ہوں، تم چاہو تو انکار کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو میرے لفظوں کی عزت رکھ سکتے ہو۔ تم اب بڑے ہو گئے ہو، میں صرف تم سے درخواست ہی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ تڑپ کے آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ڈیڈی آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک بار میرے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے تھا، اس نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ ان کے سامنے مجبور ہو گیا تھا، وہ اپنے باپ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس بات کا اندازہ جمال کو اچھی طرح سے تھا۔ خوش رہو، سدا خوش رہو، تم نے اپنے باپ کی عزت رکھ لی، اور میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری پسند کو بھی۔ تم دیکھنا آج شاکی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم میرے اس فیصلے کو سراہو گے۔ میرے فیصلے کا اس دن تمہیں اندازہ ہوگا اور تم میرے انتخاب پہ فخر کرو گے۔ جمال احمد نے خوشی سے اس کا چہرہ چوم لیا تو وہ محض انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ ان کے پاس کھڑے علی اور شاہدہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو تہمینہ ایک ٹک چھت کو گھور رہی تھی، ان کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ امی، اس کے پکارنے پہ تہمینہ نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا بعض اوقات انسان ایسے فیصلے کر جاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسا قسمت میں لکھا ہوتا ہے، بس حالات کچھ عجیب ہو جاتے ہیں۔ کرن نے الجھن بھری نظروں سے ماں کو دیکھا، لیکن ان کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہاری شادی ایسے کروں گی۔ تمہارے ابو اور میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچا، لیکن تمہارے ابو کی موت نے مجھے ڈرا دیا، اور اپنی بیماری نے مجھے اتنا بڑا فیصلہ اچانک کرنے پہ مجبور کر دیا۔ جمال بھائی میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوئی ہیں، انہوں نے جو کیا وہ اپنے بھی نہیں کرتے۔ تہمینہ نے اپنی نظریں اب کرن پہ مرکوز کر دیں جو ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، آج تمہارا اور مرتضیٰ کا نکاح ہے۔ کرن کے سر پہ جیسے دھماکہ ہوا، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کو ایسے اٹھتا دیکھ کر تہمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں نے یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ مرتضیٰ ایک بہترین لڑکا ہے، اس جیسا تو میں بھی کبھی تمہارے لیے نہ ڈھونڈ پاتی۔ آج کل کے دور میں ہم کسی پہ یقین بھی نہیں کر سکتے، جبکہ جمال بھائی اور ان کی فیملی پر میں آنکھ بند کر کے یقین کر سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی، جمال صاحب اندر آ گئے۔ بھابھی نکاح خواہ آ گیا ہے، ساتھ میں میرا ایک دوست اور ان کی فیملی ہے، آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کریں؟ بھائی صاحب اس میں اجازت کی کیا بات ہے، تہمینہ نے کہا۔ مرتضیٰ جمال ولد جمال احمد کرن صغیر بنت صغیر نواز کو بعوض 5 لاکھ حق مہر کے آپ کی زوجیت میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے کہا تو مرتضیٰ نے 3 دفعہ قبول کر کے نکاح نامے پہ دستخط کر دیے۔ سائن کرتے ہی سب اس کو مبارکباد دینے لگے۔ اس نے باپ کی خاطر یہ قربانی دے تو دی تھی، لیکن اب اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرن سے جب مرتضیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے 3 دفعہ اقرار کر کے اپنے سارے حقوق اس شخص کے نام کر دیے، کیونکہ انکار کا تو جواز تب بنتا جب وہ کسی کو چاہتی یا اس کے پاس کوئی چوائس ہوتی۔ اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ ان لوگوں نے اس کی ماں کی خواہش کا احترام کر کے اس پہ جو احسان کیا تھا وہ ساری عمر اس کا بدلہ نہیں دے سکتی تھی۔ جمال انکل نے اپنے خون کے رشتوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ کیا تھا۔ سائن کرنے کے بعد اس نے ماں کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ شاہدہ نے آگے بڑھ کر کرن کی پیشانی چوم لی اور جمال احمد نے بھی اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ شاہدہ تہمینہ کے پاس آئی تو تہمینہ نے شاہدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھابھی جو احسان آج آپ لوگوں نے کیا، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ تہمینہ کے کہنے پہ شاہدہ مسکرا دی۔ تہمینہ احسان کا لفظ استعمال کر کے تم ہمیں شرمندہ کری ہو، بلکہ احسان تو تم نے ہم پہ کیا، اتنی پیاری بیٹی ہمیں دے دی۔ شاہدہ نے پیار بھری نظروں سے کرن کو دیکھا جو سر جھکائے جانے کیا سوچنے میں مصروف تھی۔ اب تم کرن کی فکر کرنا چھوڑ دو، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب اس کا بہت خیال رکھیں گے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شاہدہ کی بات پہ تہمینہ مسکرا دی، پھر خیال آنے پہ بولی، بھابھی آپ نے مرتضیٰ سے پوچھا تو تھا نا، وہ خوش ہے؟ تہمینہ کی بات پہ شاہدہ ایک لمحے کے لیے چھپ کر گئی تو جمال احمد جلدی سے آگے آئے۔ ارے بھابھی نہ خوش ہونے والی کون سی بات ہے، بس اچانک ایسا فیصلہ کیا ہے تو دونوں بچے گھبرا گئے ہیں۔
جمال احمد نے تہمینہ کو تسلی دینے کے انداز میں کہا، پھر علی کی طرف دیکھ کر بولے، جاؤ مرتضیٰ کو بلا لاؤ۔ تو علی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک مرتضیٰ علی کے ساتھ آ گیا۔ آؤ بیٹا، یہاں آؤ، اپنی آنٹی سے ملو۔ شاہدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہمینہ کے آگے کیا تو وہ احتراماً ان کے سامنے جھک گیا۔ ماشاء اللہ، تہمینہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ سدا خوش رہو بیٹا۔ وہ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے انداز سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ مرتضیٰ یہاں آؤ بیٹا، یہ انگوٹھی کرن کو پہنا دو۔ شاہدہ نے پرس سے انگوٹھی نکالتے ہوئے کہا تو اس نے ایسی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی۔ شاہدہ نے کرن کو ساتھ کھڑا کیا تو مجبوراً اس نے انگوٹھی پکڑ لی۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ شاہدہ کے کہنے پہ کرن نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ مرتضیٰ نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی تو سب مسکرا دیے۔ ماما میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں، مرتضیٰ نے ماں سے کہا تو ایک لمحے کے لیے شاہدہ چپ کر گئیں۔ اس نے تہمینہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ ہاں بیٹا ضرور کرو، شاہدہ نے کہا تو مرتضیٰ باہر نکل گیا۔ کرن جانا نہیں چاہتی تھی، اس کو کشمکش میں دیکھ کر شاہدہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا جاؤ، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی جھجک کو محسوس کر رہی تھیں۔ تہمینہ نے بھی کہا تو مجبوراً وہ باہر گئی۔ مرتضیٰ باہر شاید اس کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر اس نے قدم بڑھا دیے۔ وہ باہر ہسپتال کے لان میں آ گیا اور ایک بینچ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ لان کا یہ حصہ نسبتاً سنسان تھا، وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، مرتضیٰ کے کہنے پہ وہ بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل جھکی تھیں۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈال لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں بات کیسے شروع کروں۔ یہاں آج جو کچھ بھی ہوا میں نے ایسا سوچا بھی نہ تھا، اور نہ اس میں میری مرضی اور خوشی شامل ہے۔ یہ سب کچھ میں نے ڈیڈی کی خاطر کیا ہے۔ یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے اور مجبوری کا میں قائل نہیں۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی شریک حیات کے بارے میں جیسا سوچا تھا تم اس سے بہت مختلف ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سب مجبوری کا سودا ہے، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ میں اس سے شادی کروں گا جو مجھے پسند ہوگی، جس سے میرے خیالات ملتے ہوں گے۔ میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آئی ایم سوری، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ نہایت صفاقی سے بول رہا تھا، قطعی نظر اس کے کہ اس کے الفاظ اس کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، میں نے یہ سب اس لیے تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے۔ آئی ہوپ تو میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے نظریں اٹھا کر اسے جاتے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جس رشتے میں جڑی تھی، وہ جس کو وہ ٹھیک طریقے سے محسوس بھی نہ کر پائی تھی، وہ رشتہ شیشے کی دیوار ثابت ہوا، جس کے ٹوٹنے پہ ساری کرچیاں اسے اپنے جسم میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں آیا آنسوؤں نے سامنے کے منظر کو دھندلا کر دیا تو اس نے زور سے آنکھوں کو بند کیا۔ آنسو آنکھوں سے باہر نکل آئے اور سامنے کا منظر ایک بار پھر واضح ہو گیا۔ وہ آج سے پہلے اس شخص کو، جس کا نام مرتضیٰ جمال تھا، جانتی بھی نہ تھی۔ اس نے اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ آج وہ اس کے لیے رو رہی تھی۔ اس کے نام سے اسے جو تحفظ ملا تھا، اس کے کھو دینے کا دکھ تھا یا اپنے رد کیے جانے کا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر اس کے گال بھگونے لگے۔ اس سے اپنی قسمت پہ رونا آ رہا تھا۔ کسی نے ترس کھا کر اس کو اپنا نام دیا، پھر اس پہ جتا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن اسی لمحے اسے اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیا تو اس نے خود پہ قابو پا لیا۔ نہیں، میں امی کو نہیں بتاؤں گی، میں انہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرتے ہوئے اندر قدم بڑھا دیے۔ ہو گئی بات؟ اس کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر شاہدہ نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ اگلے دن جب تک تہمینہ کا آپریشن نہیں ہو گیا، وہ سب وہیں اس کے پاس رہے۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ اسپتال میں رہنے کے بعد تہمینہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ مرتضیٰ اسی دن چلا گیا تھا۔ پھر انکل 1 ہفتہ ان کے پاس رہے۔ انہوں نے ان کا مکان بیچ دیا اور انہیں ساتھ لے کر لاہور آ گئے۔ تہمینہ نے انہیں بہت منع کیا، لیکن ان کا کہنا تھا اب وہ انہیں اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ بھابھی کیسے لگا آپ کو گھر؟ جمال صاحب نے تہمینہ سے پوچھا۔ بہت اچھا، سب سے بڑھ کر اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہیں۔ چلو کرن بیٹا اچھی سی چائے پلاؤ۔ جمال احمد کے کہنے پہ وہ کچن میں آ گئی۔ وہ لوگ پرسوں ہی لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ ڈیفینس کا یہ ایریا کافی شاندار تھا۔ انکل نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ان کو علیحدہ گھر لے دیا تھا۔ یہ بھی ایک بنگلہ تھا جس کا اوپر والا پورشن کرائے کے لیے خالی تھا۔ اب وہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ نیچے والے حصے میں مالک مکان خود رہتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، جس کے 2 بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ رہتے تھے۔ انکل چائے؟ کرن نے چائے رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ واہ بھائی، اسے چائے کہتے ہیں، مزہ آ گیا۔ انہوں نے کرن کو داد دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر چائے پینے لگی۔ ویسے بھابھی اگر آپ ہمارے ساتھ رہتی تو زیادہ اچھا تھا۔ بھائی صاحب پہلے اور بات تھی، لیکن اب اچھا نہیں لگتا، انہوں نے مرتضیٰ اور کرن کے حوالے سے کہا۔ اور ویسے بھی خالد صاحب اور ان کی بیگم بہت اچھے ہیں، اور پھر آپ لوگ بھی نزدیک ہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ تہمینہ کی بات پہ جمال احمد نے سر ہلا دیا اور کرن کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم یہاں ایڈمیشن لے لو، وہاں تمہاری 3rd ایئر کی کلاسیں ہو رہی تھیں۔ جمال احمد کی پوچھنے پہ کرن نے سر ہلا دیا۔
انکل پروموشن ٹیسٹ ہونے والے تھے اور کچھ دنوں تک 4th ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہونی تھیں۔ جمال احمد نے کرن کی بات سن کر ہنکارا بھرا، پھر کچھ سوچ کر بولے، کوئی مسئلہ نہیں، احد کے دوست کی والدہ کالج کی پرنسپل ہیں، ان کے تھرو یہ کام ہو سکتا ہے، تمہاری تیاری تو ہے نا، تم بس ٹیسٹ دینا، تمہارا ایڈمیشن سمجھو ہو گیا، پرسوں سے تم کالج آنا شروع کر دینا اور تمہارے آنے جانے کی ذمہ داری بھی میری ہے، احد جعلی تمہیں چھوڑ کر بھی آئیں گے اور لے بھی آئیں گے۔ جمال احمد نے اٹھتے ہوئے کہا تو تہمینہ اور کرن دونوں نے ممنون نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا بھابھی، اب چلتا ہوں، اور کرن پرسوں میں علی یا احد کو بھیج دوں گا، تم تیار رہنا، اوکے؟ اس کے سر ہلانے پر وہ مسکرا کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد تہمینہ آسودگی سے مسکرا دیں اور کرن سے مخاطب ہوئیں، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں مجھے کم لگتا ہے، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے کہ اسے اتنی چاہ کرنے والے لوگ ملے ہیں، ورنہ جن حالات میں نکاح ہوا، اگر بھابھی انکار کر دیتی، بھائی صاحب نہ مانتے یا مرتضیٰ نہ مانتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ لیکن نہ صرف انہوں نے اپنایا بلکہ اتنی محبت سے اپنایا کہ میں بہت خوش ہوں، میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے۔ تہمینہ نے کرن کا منہ چوم کر کہا، تم بیٹھو، میں ذرا نماز پڑھ لوں، ٹائم نکل رہا ہے۔ کرن نے ماں کو جاتا دیکھا تو وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ امی آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں قسمت والی نہیں، قسمت والی ہوتی تو مرتضیٰ مجھے ناپسند نہ کرتا۔ واقعی انکل اور آنٹی کی چاہ بہت زیادہ تھی، جو بغیر کسی لالچ کے اسے اتنا پیار کرتے تھے، ورنہ وہ بہت امیر تھے اور ایک امیر بہو کی خواہش کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ سب ایسے پیار کرتے تھے جیسے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہو۔ لیکن مرتضیٰ سے اس کا رشتہ تھا، ایک دن جب وہ ختم کرے گا سب ختم ہو جائے گا، تب امی، تب آپ کو پتہ چلے گا میں بد نصیب ہوں یا خوش نصیب ہوں۔ اس نے تھک کر سر صوفی کی پشت سے ٹکا دیا۔ مرتضیٰ کیا بات ہے، میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، تم کچھ پریشان ہو؟ رمشا نے مرتضیٰ کو مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا۔ وہ لنچ کے لیے اس ریسٹوران میں ہی آتے تھے۔ کچھ خاص بات نہیں، بس ایسے۔ مرتضیٰ نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ مرتضیٰ ہم اچھے دوست ہیں، میرا خیال ہے اگر تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ رمشا نے اپنا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر رمشا کو دیکھا، پھر خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی خاموشی پہ رمشا نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ ڈیڈی نے میرا نکاح کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولا تو پانی پیتی ہوئی رمشا کو چھو لگ گیا۔ جب وہ نارمل ہوئی تو حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تم نے مان لیا؟ رمشا نے غصے سے پانی کا گلاس ٹیبل پہ پٹخ دیا۔ تو اور کیا کرتا، اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ بس مجبور ہو گیا تھا۔ اوہ کم آن مرتضیٰ، تم بچے تو نہیں تھے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی تم سے سائن کروا لیے، یا تم ان پہ ڈیپینڈ کرتے تھے جو ان کی بات نہ ماننے پہ وہ تمہیں گھر سے نکال دیتے، اور نہ ہی تم ایک لڑکی تھے جو ماں باپ کی دھمکی پہ ڈر جاتی ہے۔ میں بھی لڑکی ہوں لیکن میرے پیرنٹس میری مرضی کے بغیر میری شادی تو کیا میری منگنی بھی نہیں کر سکتے۔ رمشا کی غصے سے بری حالت ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ خاموشی سے اسے سن رہا تھا، اسے رمشا سے ایسی ہی رد عمل کی امید تھی۔ اور وہ جو ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ تھی، اس کو میں کیا سمجھوں؟ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک دم کھڑی ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ مرتضیٰ نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اگر روک بھی لیتا تو اسے کیا کہتا؟ اس نے غصے سے اپنا دایاں ہاتھ ٹیبل پہ دے مارا۔ اگر اس وقت کرن اس کے سامنے ہوتی تو یقیناً اس کا گلا دبا دیتا جو زبردستی اس کے گلے باندھ دی گئی تھی۔ اسے اس وقت اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کو اس نے غور سے دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ آفس جانے کی بجائے سیدھا گھر آ گیا۔ جو ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا، کوئی چیز پوری طاقت سے اس کی ٹانگ کو لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے لان میں دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پہ سامنے والوں کے دو بچے آذر اور عاصم، ان سے کچھ فاصلے پہ بیٹ پکڑے کرن کھڑی تھی۔ وہ پہلے سے کافی غصے میں تھا، اوپر سے کرن کو دیکھ کر اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ وہ سیدھا ان لوگوں کی طرف آیا۔ تم بچے ہو جو محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کھیل رہے ہو؟ اس نے غصے سے علی کو کہا تو اس نے سر نیچے جھکا دیا۔ وہ پہلے ہی مرتضیٰ کو اندر آتے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ غصہ مرتضیٰ کو آتا تھا۔ وہ بنٹی اور گڑیا کو لے کر وہاں سے کھسک گیا۔ کرن بھی اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے ہٹتی، مرتضیٰ نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اگر کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ شوق اپنے گھر پورا کرو، ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس نے انگلی سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کرن نے بیٹ وہیں پھینکا اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ 5 منٹ بعد وہ گھر پہ تھی۔ تہمینہ شاید نیچے والوں کی طرف تھیں جو اسے نظر نہیں آئی تھی، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور چونک جاتی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کب کے رکے ہوئے آنسو نکل آئے۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ انچاہی ہے، اسے زبردستی مرتضیٰ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، لیکن اس میں اس کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ آج اس نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت محسوس کی تھی، اتنی بےعزتی۔ وہ منظر یاد آنے پہ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اس کے نکاح کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران اس کی کبھی مرتضیٰ سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ وہ تقریباً روز وہاں جاتی تھی۔ جس دن نہیں جاتی تھی، علی یا احد بھائی اسے خود آ کر لے جاتے تھے۔
وہ لوگ اسے بے انتہا پیار کرتے تھے کہ وہ غلط فہمی کا شکار رہنے لگی تھی، شاید کہ مرتضیٰ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن آج مرتضیٰ نے اس کے بھرم کو توڑ دیا تھا۔ اے لڑکی، کہاں ہو تم؟ ایک ہفتہ ہو گیا، تم گھر کیوں نہیں آ رہی؟ اسے دیکھتے ہی احد نے اس سے پوچھا۔ وہ ابھی سوئی ہوئی اٹھ کر ہی آئی تھی۔ میں تو یہی ہوں، آپ پچھلے ہفتے سے کہاں غائب ہیں؟ کرن نے الٹا اسے سوال کر دیا، کیونکہ وہ روزانہ کالج اسے احد لے کر جاتا تھا، لیکن پچھلے ہفتے سے علی یہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں آفس کے کام سے اسلام آباد گیا تھا، کل رات کو آیا اور آج سارا دن تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن تم آئی ہی نہیں۔ پھر ماما نے بتایا کہ تم ایک ہفتے سے نہیں آ رہی ہو۔ احد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ بھائی کالج سے آ کر بس تھکن ہو جاتی ہے، پھر گھر کا کام، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس کی وضاحت پہ احد نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں جو تم کرتی ہو، پہلے بھی تو تمہاری یہی روٹین تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو ہم تمہارے کتنے عادی ہو گئے ہیں، مما تمہیں کتنا یاد کرتی ہیں، اور ڈیڈی وہ بیچارے خود تم سے ملنے آ جاتے ہیں، اور میں دیکھو پاگلوں کی طرح سیدھا ادھر آ گیا، جبکہ تمہارے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں، ہم ہی پاگل ہو گئے ہیں۔ اس کے نہ آنے کے بہانے کو احد نے اچھا خاصا غصہ چڑھا دیا تھا، تو کرن ایک دم ڈر سی گئی۔ وہ احد سے اس قسم کے رد عمل کی امید نہیں کری تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ سب غصہ کرنے میں ماہر ہیں، یہ اور کس نے غصہ کیا ہے؟ اور یہ غصہ نہیں، ہماری محبت ہے۔ جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ احد نے صوفے پہ پھیلتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر کچن میں آ گئی۔ اپنے پیچھے اس نے تہمینہ کی آواز سنی۔ ختم ہو گئی لڑائی تم دونوں کی؟ میں خود حیران ہوں، یہ جا کیوں نہیں رہی؟ پوچھا تو کہنے لگی میری ٹیسٹ ہیں۔ احد کے پوچھنے پہ تہمینہ نے اس سے کہا۔ اس نے اپنا دھیان وہاں سے ہٹا لیا۔ بھائی اب آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے بھائی کو میرا آنا بلکہ میں ہی پسند نہیں ہوں، ورنہ عادی تو میں بھی آپ لوگوں کی ہو گئی ہوں، لیکن ایسی عادت جو بعد میں تکلیف دے اس کو ختم کر دینا ہی ٹھیک ہے۔ پائے گل گئے ہوں تو لے آئیں جناب۔ احد نے اچانک اس کے پیچھے آ کر کہا تو وہ ڈر گئی۔ اس کے ڈرنے پہ احد ہنس پڑا تو کرن نے پاس پڑی ہوئی ماچس اسے دے ماری، جو اس نے آسانی سے کیچ کر لی۔ اتنی دیر کرو گی تو ایسے ہی ہوگا۔ احد اندر آ کر شیلف پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ لیں چائے۔ کرن نے کپ احد کو پکڑایا۔ مہربانی جناب۔ وہ مسکرا کے اپنے لیے چائے ڈالنے لگی، تبھی اس نے علی کی آواز سنی۔ آہا، یہاں تو چائے کی دعوت ہو رہی ہے، میں بھی آ گیا ہوں، ہمیں بھی چائے پیش کی جائے۔ اس نے شاہانہ انداز میں کہا تو کرن نے اپنا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ویسے بھائی آپ کو گھر چائے نہیں ملتی؟ کرن کے پوچھنے پہ علی نے غصے سے اسے گھورا۔ لڑکی کتنی بدتمیز ہو، ایک کپ پہ اتنی باتیں سنا رہی ہو، لیکن اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری باتیں سن کر میں یہ چائے چھوڑ دوں گا، نو نیور۔ علی نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا تو کرن کھلکھلا کے ہنستی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو وہ کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ لوگ واقعی بھائیوں کی طرح اس سے پیار کرتے تھے اور وہ بھی انہیں اسی طرح چاہتی تھی۔ وہ سب اکٹھے ہوتے تو گھر میں رونق ہو جاتی تھی اور وقتی طور پر وہ بھی سب بھول جاتی تھی۔ احد اور علی کی باتیں یاد کر کے وہ مسکرا دی۔ اگلے دن کالج سے آنے کے بعد علی نے اسے اپنے گھر آنے کی تاکید کی تو شام کو وہ گھر چلی آئی۔ انکل آنٹی باہر لان میں بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر دونوں ہی بے اختیار اٹھ گئے اور اس کو پیار کرنے لگے۔ اتنے دنوں سے آ کیوں نہیں رہی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں تمہیں کتنا یاد کرتی ہوں۔ شاہدہ بیگم نے اسے خود سے لپٹا کر کہا تو علی فوراً بول پڑا، ڈیڈی مما آپ لوگ اسے اتنا پیار کرتے ہیں اس لیے یہ نخرے کرتی ہے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ علی کے کہنے پہ کرن فوراً بول پڑی تو علی کے ساتھ جمال احمد اور شاہدہ بیگم دونوں مسکرا دیے۔ کیا تمہیں ہماری کوئی بات بری لگی ہے؟ آنٹی کی بات سن کر کرن پریشان ہو گئی۔ نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں، آج کل میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے، بس اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ اسے فوراً یہی بہانہ سوچا، اپنے لیے ان کا اتنا پیار اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ پھر وہ انکل اور آنٹی کو کالج اور فرینڈ کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ احد اور مرتضیٰ ابھی تک نہیں آئے؟ انکل نے گھڑی دیکھتے ہوئے علی سے پوچھا۔ تبھی احد کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو سب گیٹ کی طرف دیکھنے لگے اور ان سب کو دیکھ کر سیدھا وہیں آ گیا۔ واہ بھئی، آج تو بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر۔ احد نے بڑے کا بول کر کرن کو دیکھا تو اس کا منہ کا زاویہ بگڑ گیا۔ آپ ایسے کریں گے تو میں آئندہ بالکل نہیں آؤں گی۔ اس کی شکل دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ اب اگر تم ایک دن کبھی ناغہ کرو گی تو ہم تمہیں اس سے زیادہ تنگ کریں گے، احد نے اس کی چوٹی کھینچ کر کہا۔ پھر احد کی چائے کی فرمائش پر انکل اور علی بھی شروع ہو گئے۔ چلو کرن کچن میں چلتے ہیں، شاہدہ نے اٹھتے ہی کہا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ تبھی مرتضیٰ کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی۔ گاڑی سے اترتی ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ اس کا موڈ آج بھی خراب لگتا ہے۔ کرن نے آنٹی کی بڑبڑاہٹ سنی تو مرتضیٰ کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے زاویے واقعی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ آنٹی کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ وہ چائے کا پانی رکھ کر پتی ڈھونڈنے لگی، تبھی جمال اندر آ گئے۔ شاہدہ کسی کام سے باہر گئی تھیں۔ ارے انکل میں بس چائے لا ہی رہی تھی۔ کرن نے سمجھا وہ چائے کے لیے آئے ہیں۔ کرن میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو سنجیدہ دیکھ کر کرن ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہی، علی نے مجھے بتایا تھا۔ ان کی بات پر کرن نے سر نیچے جھکا لیا۔
لیکن بیٹا تم مرتضیٰ کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ بہت اچھا ہے، لیکن جو کچھ ہوا اتنی جلدی ہوا کہ وہ ابھی اس حقیقت کو صحیح طرح سے تسلیم نہیں کر پایا۔ اسے کچھ وقت تو مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ زیادہ دیر تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری۔ جمال احمد نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تو ان کی بات پہ وہ بلش ہو گئی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا دیے، پھر بولے، بیٹا یہ گھر تمہارا ہے، یہاں تم جب آؤ تمہاری مرضی، کسی کی ہمت نہیں تمہیں کچھ کہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، احد اور علی تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، تم نے ان کی بہن کی کمی پوری کی ہے، شاہدہ اور میری جان تم میں ہے، تم ہمارے گھر کی رونق ہو، تو کیا مرتضیٰ کے رویے کی وجہ سے تم ہمیں چھوڑ دو گی؟ ان کی بات پر کرن نے نفی میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں اسے تھوڑا ٹائم دو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے باتیں کرو جیسے علی اور احد سے کرتی ہو۔ ان کی بات پہ کرن نے ان کو دیکھا تو وہ بولے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ انکل مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ کرن کی بات پہ وہ کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، وہ ڈرانے والی شے ہے نہیں۔ ان کے انداز پہ کرن کی بھی ہنسی نکل گئی۔ جو میں نے کہا ہے اس پہ غور کرنا اور عمل بھی، اور اب شاباش چائے لے جاؤ۔ وہ اس کا سر تھپک کر باہر چلے گئے۔ چائے لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو مرتضیٰ بھی وہاں آ چکا تھا۔ اس نے چائے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جمال صاحب سے باتوں میں مصروف ہو گیا، گویا اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ علی کے پاس آ گئی جو ٹی وی پہ کوئی اسٹیج شو دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر اچانک مرتضیٰ پہ پڑی، وہ انکل کی کسی بات پہ مسکرا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت ہینڈسم تھا، لیکن اس چہرے پہ اسمائل اس کو مزید پرکشش بنا دیتی تھی۔ کرن نے جلدی سے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیں، جبکہ احد شرارت سے کھانسنے لگا، پھر اس کی طرف جھک کر بولا، اپنی ہی چیز ہے، پھر دیکھنے میں ڈر کیسا؟ وہ ابھی اسے کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ ملازمہ چلی آئی۔ مرتضیٰ بھائی آپ سے ملنے کوئی باجی آئی ہیں۔ پروین کے بتانے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آنے والی ہستی کو دیکھ کر مرتضیٰ اس کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کو ساتھ لیے باپ کی طرف بڑھا۔ پاپا یہ رمشا ہے۔ مرتضیٰ نے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروایا تو انہوں نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو فیشن کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ جینس کے اوپر ٹائٹ شرٹ، فل میک اپ، سب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، ان کا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں ایسی ڈریسنگ عام تھی۔ اس وقت خاص بات اس لڑکی کا مرتضیٰ کے ساتھ ہونا تھا۔ علی نے احد کی طرف اور اس نے علی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس دوران کرن چپکے سے اٹھ کر لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو انکل، اپنی طرف متوجہ پا کر رمشا نے کہا تو جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ پھر جمال صاحب نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مرتضیٰ نے سب کا تعارف کروایا۔ ماما جب میں امریکہ میں تھا رمشا میرے ساتھ وہاں پڑھتی تھی، اب ہم جاب بھی ایک ہی جگہ پہ کر رہے ہیں۔ وہ کافی دیر ان کے درمیان بیٹھی رہی۔ مرتضیٰ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر آیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اچھا آنٹی انکل چلتی ہوں۔ پھر اس نے احد اور علی سے ہاتھ ملایا۔ چلے مرتضیٰ؟ ہاں چلو ماما، میں رات کو کچھ لیٹ ہو جاؤں گا، آفس کی طرف سے ڈنر ہے۔ مرتضیٰ نے چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد جمال احمد کافی دیر تک سوچتی نظروں سے دروازے کو دیکھتے رہے۔ یار کتنی دیر کر دیا، میں لیٹ ہو رہا ہوں، احد نے کرن کو دیکھ کر کہا جو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ بھائی یہ فائل نہیں مل رہی تھی اس لیے، اس نے اپنی فائل لہرا کر کہا۔ کب ہو رہے ہیں تمہارے پیپرز؟ احد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہی کوئی 1-1.5 ماہ تک، کرن نے بیگ میں بک رکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ احد نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ ارادہ کیا بھائی، پہلے BCS ہو جائے، اس نے مصروف انداز میں کہا تو احد نے ایک نظر اس کو دیکھا پھر مسکرا کر بولا، میرا مطلب تمہاری رخصتی سے ہے، اب تمہیں ہمارے گھر آ جانا چاہیے ہماری بھابھی بن کر۔ احد کی بات پہ مسلسل چلتے اس کے ہاتھ رک گئے اور چہرے پر کئی رنگ بھر گئے۔ بھائی آپ بھی بس، اتنا کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو احد بھی مسکرا کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کالج آنے پہ وہ اتری تو احد نے اسے آواز دی، میں آج نہیں آؤں گا، علی لینے آئے گا، تو کرن نے گردن ہلا دی۔ کلاسز کے دوران بھی اس کا دھیان احد کی باتوں کی طرف جاتا تو ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو جاتی۔ اس کے اور مرتضیٰ کے نکاح کو 7 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران مرتضیٰ سے اس کی ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد مرتضیٰ نے کبھی اس سے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا تو ناراض بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں اور اگر کسی رشتے سے جڑ جائیں تو امیدیں بھی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس کو پتہ تھا مرتضیٰ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ پھر بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ شاید ان کا رشتہ ہی ایسا تھا۔ وہ کسی معجزے کی امید کر رہی تھی۔ جب سے انکل نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا وہ اب ان کے نظریے کے مطابق ہی دیکھ رہی تھی کہ واقعی مرتضیٰ کو کچھ وقت چاہیے اور مرتضیٰ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی یہی دعا کرتی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ۔ مرتضیٰ کو چھوڑنے کا تو وہ اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی آپ بہت نکمے ہیں، کرن نے جھنجھلا کر اپنی کتاب علی کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اس کو ایک ٹاپک سمجھانے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ وہی سمجھا تو رہا ہوں، دیکھو اس کی وضاحت یہاں میں نے لکھ دی ہے۔
علی نے رجسٹر اس کے آگے کیا تو صفحے پہ نظر پڑتے ہی کرن کا دل کیا علی کا گلا دبا دے۔ صفحے پہ کارٹون بنا تھا، اس نے علی کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر وہ کاغذ پھاڑ دیا۔ میں نے اس کی تفصیل مانگی تھی، اپنی تصویر بنانے کو نہیں کہا تھا۔ پھر ایک دم لہجہ بدل کر بولی، بھائی پلیز لکھ دینا، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ اس کے منت بھرے انداز پہ علی مسکرا دیا۔ علی نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی، تبھی مرتضیٰ اندر آ گیا اور گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پروین پانی تو پلاؤ، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ مرتضیٰ نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر صوفے سے ٹیک لگائی۔ چلو بھائی سے مدد لیتے ہیں، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی علی مرتضیٰ تک پہنچ گیا تھا۔ بھائی اس ٹاپک کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ تو مرتضیٰ نے کتاب علی کے ہاتھ سے لی اور ٹاپک پڑھ کر بولا، تمہارا ہے؟ لیں، میں کوئی نالائق بچہ ہوں جو اپنا کام آپ سے کرواؤں گا، علی نے برا مانتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ مسکرا دیا۔ کرن پین دو۔ علی کے کہنے پر مرتضیٰ کو اس کی موجودگی کا علم ہوا تو کئی پل بعد مرتضیٰ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ابھی مرتضیٰ نے لکھنا شروع کیا تھا کہ رمشا آ گئی۔ کیسے ہو علی؟ علی نے مسکرا کر اسے ہیلو کیا، پھر کرن کی طرف منہ کر کے بڑبڑانے لگا۔ اس مصیبت کو بھی ابھی نازل ہونا تھا۔ تو کرن نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ ارے مرتضیٰ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، رمشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ نے پین اور رجسٹر وہیں رکھ دیا۔ تم بیٹھو، میں بھی 10 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں، مرتضیٰ نے اپنا کوٹ اٹھا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اور علی کیا ہو رہا ہے؟ مرتضیٰ کے جانے کے بعد رمشا نے علی سے پوچھا جو اتنی دیر سے عجیب سی شکلیں بنا رہا تھا۔ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ بس یونیورسٹی سے گھر یا دوستوں کی طرف کبھی کبھی چلا جاتا ہوں۔ اچھا، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کی نظر کرن پہ پڑی۔ ہوئی شی؟ رمشا کے پوچھنے پر علی نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ یہ ہماری بہت پیاری سی بہن ہے۔ علی کے تعارف کروانے پہ کرن نے سکا سانس لیا اور رمشا کو سلام کیا تو وہ اس کے قریب آ گئی۔ شی از ریئلی سو سویٹ، رمشا نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 4th ایئر میں، کرن نے کہا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولی۔ مرتضیٰ نے بہت دیر کر دی ہے، انکل آنٹی گھر پہ نہیں ہے؟ رمشا نے علی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک شادی پہ گئے ہیں۔ اچھا میں ذرا مرتضیٰ کو دیکھوں، اس کا روم اوپر رائٹ سائڈ پہ ہے نا؟ رمشا نے علی سے پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ رمشا کے جانے کے بعد علی نے کوشن اٹھا کر دوسرے صوفے پہ پٹخ دیا۔ اسے رمشا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، خاص طور پر مرتضیٰ بھائی کے ساتھ اس کی دوستی ماڈرن ہونا اور بات ہے، لیکن اس کے ہر انداز سے بے باکی جھلکتی تھی۔ پتہ نہیں بھائی کو اس میں کیا نظر آتا ہے، علی نے غصے اور افسوس سے سوچا۔ یہ کتنی پیاری ہے نا، کرن کے تبصرے نے جلدی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ علی نے کھا جانے والی نظروں سے کرن کو دیکھا۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ علی کی بات پہ کرن نے حیرت سے اس کے غصے کو دیکھا۔ بھائی میں نے تو صرف ان کی تعریف کی ہے، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کرن نے روحانسی ہو کر کہا تو علی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یا اللہ اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل اور چالاکی دے دے۔ علی نے سر اٹھا کر دعا کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا کچھ نہیں بن سکتا۔ علی کے کہنے پر وہ غصے سے اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر علی مسکرا دیا۔ بے وقوف، جس کی تم تعریف کر رہی ہو، خیر سے یہ تمہارے شوہر نامدار کی دوست ہیں اور ان پہ ضرورت سے کچھ زیادہ حق جماتی ہیں، اور یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں۔ علی کی بات پر 1 منٹ کے لیے اس کا دل دھڑکا، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ شاور لینے کے بعد مرتضیٰ نے ڈریس سلیکٹ کیا۔ ابھی وہ شرٹ پہننے والا تھا جب کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ اندر آنے والی رمشا تھی۔ مرتضیٰ نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا اور شرٹ کے بٹن بند کر کے رمشا کی طرف مڑا۔ رمشا تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ اس کے کہنے پہ رمشا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کم آن مرتضیٰ، تم ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے تم کوئی لڑکی ہو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کوئی اس طرح کمرے میں آئے، نیکسٹ ٹائم نوک کر کے آنا۔ مرتضیٰ کے 2 ٹوک انداز پہ رمشا چپ کی چپ رہ گئی۔ مرتضیٰ نے بیڈ سے ٹائی اٹھائی اور شیشے کے آگے کھڑا ہو کر باندھنے لگا۔ رمشا مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت شاندار تھا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، شاندار جسامت، کالی بڑی بڑی آنکھیں جو ان میں دیکھتا تھا ان میں ڈوب جاتا تھا، ستوہ ناک، خوبصورت اسمائل، صاف رنگ، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ رمشا نے رشک سے اس کے شاندار سراپے کو دیکھا۔ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہی سنتی آ رہی تھی، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس چیز نے اسے خود پسند بنا دیا تھا۔ کئی لوگ اس کے دیوانے تھے، لیکن اسے صرف مرتضیٰ پسند تھا جو ہر لحاظ سے اس کا آئیڈیل تھا، خوبصورت بھی، امیر بھی۔ وہ اور مرتضیٰ کافی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور مستقبل میں بھی اسے امید تھی کہ مرتضیٰ اسے ہی اپنائے گا، لیکن مرتضیٰ نے کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف نہ کی تھی۔ مرتضیٰ اب اس کی ضد بن گیا تھا، وہ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی طرف سے اتنی غور سے دیکھنے پر مرتضیٰ مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں تم نے باڈی بہت اچھی بنا رکھی ہے۔ رمشا کی بات پہ ایک ناگوار سا احساس مرتضیٰ کے چہرے پہ آیا، لیکن اس نے جلدی اس پہ قابو پا لیا۔ اسے رمشا کا اس طرح کمرے میں آنا اور پھر اس کا اس طرح دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آج پہلی بار اسے رمشا کی بے باکی بری لگی تھی، ورنہ رمشا کی بولڈنیس اسے پسند تھی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، مرتضیٰ نے کوٹ پکڑتے ہوئے کہا تو رمشا بھی اٹھ گئی۔ ارے سب کہاں گئے؟ لاؤنج کو خالی دے کر مرتضیٰ نے کہا۔
پروین، مرتضیٰ کی آواز دینے پر پروین کچن سے نکلی۔ علی کہاں گیا ہے؟ جی وہ کرن جی کو چھوڑنے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم باہر جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ نے اپنے جانے کی اطلاع دی اور باہر قدم بڑھا دیے۔ میں ملی ہوں تمہاری کزن سے، بہت خوبصورت ہے اور انوسینٹ بھی۔ علی کے ساتھ کھڑی بہت اچھی لگ رہی تھی، گاڑی میں بیٹھتی ہوئی رمشا نے کہا۔ رمشا کی بات پہ مرتضیٰ کا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مرتضیٰ اب تمہیں سنجیدگی سے کچھ سوچنا ہوگا، پاپا میری شادی پہ زور دے رہے ہیں، میں کب تک انہیں ٹالوں؟ تمہارا بیہیویئر ایسا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تم کیا چاہتے ہو۔ کبھی لگتا ہے تم مجھے پسند کرتے ہو، کبھی لگتا ہے یہ جسٹ فرینڈ شپ ہے، اب تم اس تعلق کو کوئی نام دے ہی دو تو اچھا ہے۔ رمشا نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش رہا۔ جب گاڑی رمشا کے گھر کے آگے رکی تو رمشا اتر گئی لیکن پھر پلٹ کے مرتضیٰ کی طرف آ گئی۔ مرتضیٰ میں تمہاری خاموشی کو کیا سمجھوں؟ رمشا نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں ڈیڈی سے بات کرتا ہوں۔ رمشا کچھ دیر مرتضیٰ کو دیکھتی رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں تم اپنی بیوی کو پسند کرنے لگے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہوتا تو تم میرے ساتھ نہ ہوتی، تم جانتی ہو میں دھوکہ نہ دیتا ہوں نہ پسند کرتا ہوں۔ مرتضیٰ نے ناگواری سے کہا تو رمشا گاڑی سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب وہ گھر پہنچا سب سو چکے تھے، اپنے کمرے میں آ گیا اور کافی دیر تک بے مقصد بیٹھا رہا۔ رمشا کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا، وہ رمشا کو پسند کرتا تھا، ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی جو اب تک وہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس پسندیدگی کو محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن اسے شادی تو کرنی تھی۔ کرن، اس کا خیال آتے ہی اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا، اس نے آج تک اسے غور سے دیکھا ہی نہ تھا۔ مرتضیٰ نے کوٹ اتار کے غصے سے بیڈ پہ دے مارا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، وہ صبح سے رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ کپڑے چینج کیے بغیر لیٹ گیا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد اس نے شاور لیا اور کپڑے چینج کر کے نیچے آ گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ پروین، پانی کا گلاس دینا۔ مرتضیٰ کی آواز پہ کچن میں کھڑی کرن نے باہر کی طرف دیکھا، پروین کچن میں نہیں تھی۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور باہر لے آئی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پانی؟ اس کی آواز پر مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا تو غصے کا ایک طوفان اس کے اندر مچلنے لگا۔ اس نے گلاس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ کرن ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تمہیں کس نے کہا پانی لاؤ؟ تم میرے سامنے مت آیا کرو ورنہ میں کسی دن کچھ کر ڈالوں گا۔ مرتضیٰ نے غصے سے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بھینچ لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ واقعی اس کا گلا دبا دے۔ مرتضیٰ کیا ہوا؟ شاہدہ نے حیرانی سے مرتضیٰ کو دیکھا، وہ بھی آواز سن کر باہر آئی تھیں۔ پھر ان کی نظر روتی ہوئی کرن پہ پڑی۔ ارے کرن کیا ہوا؟ شاہدہ پریشانی سے اس کی طرف آئی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر کرن پہ ڈالی اور باہر نکلنے لگا کہ اس کی نظر دروازے میں کھڑے جمال احمد پہ پڑی جو شوقی کیفیت میں کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مرتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا اور دوسرے ہی پل وہ باہر نکل گیا۔ باہر کوئی مسلسل بیل کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن اتنی دیر میں تہمینہ دروازہ کھول چکی تھی۔ ارے احد بیٹا، خیریت؟ تہمینہ نے رات کے 2 بجے احد کو دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیا۔ آنٹی آپ میرے ساتھ چلے، ڈیڈی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں، وہ کافی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ احد کی بات سن کر کرن اور تہمینہ دونوں پریشان ہو گئے اور اسی حالت میں اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ سیدھا جمال احمد کے گھر میں آ گئے۔ جمال احمد کی آنکھیں بند تھیں لیکن ان کا رنگ کافی پیلا ہو چکا تھا۔ علی اور آنٹی ان کے قریب بیٹھے تھے، دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ لوگ روتے رہے تھے۔ تہمینہ کو دیکھ کر شاہدہ اس کے گلے لگ گئی۔ بھابھی حوصلہ کریں، بھائی صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، تہمینہ نے شاہدہ کو تسلی دیتی ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کل تو ٹھیک تھے، شام کو بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو گئے۔ شاہدہ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ماں پلیز چپ کر جائیں، ڈیڈی سو رہے ہیں، احد نے ہلکی سی آواز میں ماں سے کہا۔ چلیں باہر چلتے ہیں۔ وہ سب باہر نکلنے لگے تو جمال احمد نے آنکھیں کھول دیں۔ کرن تم میری بات سنو، نکہت ان کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سب بھی رک گئے لیکن جمال احمد نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ سب باہر نکل آئے۔ کرن ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، کرن نے تڑپ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، میں تو تمہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا، مجھے مرتضیٰ پہ بڑا مان تھا لیکن اس نے میرا مان توڑ دیا، مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میں صغیر کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ کرن نے اپنا سر ان کے سینے پہ رکھ دیا، آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے نکل کر ان کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ انکل میں نے ایک بار اپنا باپ کھو دیا لیکن دوسری بار میں نہیں کھونا چاہتی، آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، آپ خود کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انکل مرتضیٰ کے رویے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اگر مرتضیٰ کا حوالہ میرے ساتھ نہ رہے کیا میرا آپ کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا؟ کرن کے پوچھنے پر جمال احمد نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کرن تم تو مجھے مرتضیٰ سے زیادہ پیاری ہو، بیٹیاں تو اپنے باپ کی جان ہوتی ہیں،
اس لیے تو تمہاری تکلیف مجھے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تمہارا میرا رشتہ کسی نام کا محتاج نہیں، تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ کو اگر مجھ سے پیار ہے تو جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ کرن، جو غلطی میں نے یہ رشتہ جوڑ کر کی ہے تم اسے بھول جاؤ۔ تم یہ بھول جاؤ تمہارا مرتضیٰ سے کوئی رشتہ ہے، مجھ پہ بھروسہ رکھو، تمہاری زندگی میں ساری خوشیاں میں لے کر آؤں گا۔ جمال احمد نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں سب بھول جاؤں گی انکل، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ چلو مجھے ہنس کر دکھاؤ۔ ان کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ آرام کریں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ان کو پیار کر کے نکل آئی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی سب پریشان بیٹھے تھے تو ان کو تسلی کے لیے اس نے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجا لی۔ آنٹی آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھیں، انکل بالکل ٹھیک ہے، آپ کو تنگ کر رہے تھے۔ شاہدہ نے گہری نظروں سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ گھر آ کر وہ کتنی دیر تک لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ کہنے کو تو وہ انکل سے کہہ آئی تھی، لیکن اس رشتے کو بھول جانا کتنا مشکل تھا وہی جانتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا۔ انکل میں آپ کو کیسے بتاؤں، اس نام کو بھلانا کتنا مشکل ہے۔ فجر کی اذان پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنی دیر تک اسے سمجھ میں نہ آیا وہ کیا مانگے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں اللہ میاں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ مرتضیٰ کو میری زندگی میں آپ نے شامل کیا تھا، اس رشتے کے ساتھ جس کا مجھے احساس بھی نہ تھا۔ میری زندگی میں شامل ہونے والا وہ پہلا شخص تھا، میرے دل پہ پہلا نام اس کا لکھا گیا۔ پلیز اللہ میاں اس شخص کے دل میں میری محبت ڈال دیں، یا مجھے اتنی ہمت دیں کہ میں اسے بھول سکوں۔ پلیز اللہ میاں میں اس شخص کی محبت مانگ رہی ہوں جو میرا محرم ہے، جس کی محبت میرے لیے جائز ہے۔ اس رشتے سے میرے کئی رشتے جڑے ہیں جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی۔ آپ میرے لیے وہ کریں جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اس نے اپنا سر سجدے میں گرا دیا۔ کرن اٹھو بیٹا، 8 بج گئے، علی بھی کب سے بیٹھا ہوا ہے۔ تہمینہ کی جگانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ علی بھائی آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم نے کالج نہیں جانا؟ تمہیں لینے آیا ہے۔ ان کی بات پہ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ چلے میں آتی ہوں۔ وہ کاہلی سے اٹھی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئے تو علی آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں گھر والے ہولیے میں دیکھ کر حیران ہو کر بولا، تمہیں کالج نہیں جانا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ علی نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، رات کو دیر سے سوئی تھی۔ وہ علی کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ کالج کیوں نہیں جانا؟ پیپرز قریب آ گئے ہیں اس لیے اب ہم فری ہیں۔ انکل کیسے ہیں؟ اب کافی بہتر ہیں، چلتا ہوں۔ اوکے آنٹی، میں جا رہا ہوں، علی نے اونچی آواز میں تہمینہ سے کہا۔ علی کے جانے کے بعد وہ کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ 2 بجے کے قریب وہ جمال احمد کے گھر میں تھی۔ سب سے پہلے اس کی نظر احد بھائی اور علی پہ پڑی، جو بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ریسلنگ دیکھ رہے تھے۔ واہ بھائی، یہاں تو مزے ہو رہے ہیں۔ کرن کی آواز پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا تو سب سے پہلے علی دوڑ کے اس کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چاولوں کی ڈش لے لی۔ آہا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، ہم کب سے بھوکے بیٹھے تھے۔ علی نے کرن کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہا۔ احد نے پیچھے سے آ کر ڈش علی کے ہاتھوں سے لے لی۔ بھائی پہلے میں لوں گا۔ علی میں بڑا ہوں، پہلے میں لوں گا، علی نے چاولوں میں سے بوٹی نکالتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ چاولوں پہ ٹوٹ پڑتے، کرن نے ڈش احد کے ہاتھوں سے لے لی۔ پروین صبح سے نہیں آئی اور ماما کی طبیعت خراب تھی، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، علی نے منہ بسور کر کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ سیڑھیوں سے اترتے مرتضیٰ نے حیرت سے ہنسی کی آواز سنی تو اس کی آواز کی جانب دیکھا جہاں کرن احد اور علی سے الجھ رہی تھی۔ کرن نے ڈش ٹیبل پہ رکھی اور کچن سے پلیٹیں اور چمچ لے آئی۔ احد اور علی چاولوں پہ ٹوٹ پڑے۔ مرتضیٰ کب سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیوں انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ جب باہر جانے لگا تو پیچھے سے علی نے اسے آواز دی، بھائی کھانا کھا لیں، مجھے بھوک نہیں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بھوک کی وجہ سے پروین کو کوس رہے تھے، علی نے سر جھٹک کر کہا۔ علی کی بات پہ کرن نے دروازے کی طرف دیکھا۔ بھوک تو ہوگی لیکن میری موجودگی ان کے لیے تکلیف دہ ہے، کرن سوچ کر رہ گئی۔ قورمہ اپنے آخری مراحل پہ تھا۔ اس نے آنچ دھیمی کر دی اور باہر آ گئی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ کل رات بھی وہ 3 گھنٹے سوئی تھی اور اب صبح سے مصروف تھی۔ ابھی اس نے انکل اور آنٹی کو سوپ بنا کر دیا تھا۔ احد اور علی اس کا آدھا دماغ چاٹ چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکلوں سے انہیں باہر بھیجا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی تو اس نے چونک کر دیکھا، وہ صوفے کے قریب کھڑی تھی، وہیں بیٹھ گئی۔ خاموشی اور اندھیرے کی وجہ سے نیند پوری طرح سے اس پہ حاوی ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا 5 منٹ آنکھیں بند کر لیتی ہوں، پھر سالن دیکھتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لیا۔ کب اس کی آنکھ کھلی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ سیدھا اندر آ گیا۔ اندر ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ اس نے اندازے سے کوٹ صوفے پہ پھینکا اور گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ کوئی نرم سی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی۔ پکڑنے پہ پتہ چلا وہ ہاتھ تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کینڈل لاتا، ایک دم سے کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ جو ہی اس نے گردن گھما کر دیکھا وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ وہ کرن تھی۔
وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ اس کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا۔ کمرے کی روشنی سے زیادہ سے اس کے چہرے کی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے حسن کی کرنیں آہستہ آہستہ اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اپنی بند آنکھوں سے اس نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، سوئی عورت بہت پرکشش ہوتی ہے، ایک بند کتاب کی طرح۔ آج وہ دیکھ رہا تھا، اس نے صرف کتاب کا سرورق ہی دیکھا تھا، کتاب کو تو ابھی اس نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود جو اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہا تھا، صرف ایک لمحے کا کھیل تھا، اور اس ایک لمحے میں وہ سب ہار گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اب تک مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ ارے بچوں، کہاں ہو تم لوگ؟ شاہدہ کی آواز پہ وہ حال میں لوٹ آیا، لیکن کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کرن کا ہاتھ چھوڑ دیا، قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہاں سے اٹھنے کے لیے اسے اپنی پوری توانائی صرف کرنی پڑی تھی۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ جلد سے جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ ارے مرتضیٰ! شاہدہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ایک دم چونک گئی۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے مرتضیٰ کا ماتھا چھوا۔ جی ماما میں ٹھیک ہوں، ابھی آتا ہوں۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھیں۔ وہ کوئی ایجوکیشن میں ہمیشہ پڑھا تھا، کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی رہی تھی۔ رمشا اس کی اتنی قریب تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس نے کبھی اس کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا تھا جو وہ کرن کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، یہ صرف ایک کمزور لمحہ تھا بس۔ مجھے کیسے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کرن سے؟ میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں۔ مرتضیٰ نے کمرے میں چکر لگاتی وہ خود کو باور کروایا۔ ارے کرن کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے یوں لیٹا دیکھ کر شاہدہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا تو اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی اسے نہ جگائے اور وہ سوئی رہے، لیکن اسے اٹھنا تو تھا۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولیں، تبھی اسے یاد آیا کہ قورمہ تو وہ چولہے پہ رکھا ہی ہے۔ اس کی نیند ایک دم اڑ گئی۔ وہ بھاگ کر کچن میں آئی اور جلدی سے کڑاہی کا ڈھکن اٹھایا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے شاہدہ بھی کچن میں آ گئی۔ وہ رائتا بنانے کے لیے دہی پھینٹنے لگی۔ شاہدہ نے اسے روک دیا۔ بیٹا ہماری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، صبح سے تم کام میں لگی ہو۔ آنٹی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی نہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ کرن کی بات پہ شاہدہ نے بھی اختیار اس کا منہ چوم لیا۔ جاؤ منہ دھوآؤ، آنکھیں دیکھو کیسے بند ہو رہی ہیں۔ بس آنٹی اب میں گھر جا رہی ہوں اور جا کر سوں گی۔ نہیں ایسے تھوڑی ہی تم چلی جاؤ گی، اب کھانا کھا کر جانا۔ شاہدہ نے زبردستی اسے واش روم کی طرف بھیجا۔ وہ کافی دیر تک منہ پہ پانی ڈالتی رہی تاکہ نیند بھاگ جائے۔ ٹاول سے منہ صاف کرنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو اپنا چہرہ خود اسے بہت اچھا لگا، تو اس نے مسکرا کر خود اپنے سر پہ چپت لگائی۔ آہا، کھانا بن گیا، علی نے اندر آ کر بچوں کے انداز میں کہا تو شاہدہ مسکرا دی۔ ماما یہ پروین کی بچی کا کچھ کریں، جب اس کی ضرورت ہے چھٹی کر جاتی ہے، احد نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی جاؤ مرتضیٰ کو بلا لاؤ، شاہدہ نے علی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی اسے بلانے جاتا وہ خود ہی نیچے آ گیا اور کرن کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کرن کا خیال تھا دوپہر کی طرح اب بھی وہ کھانے کو انکار کر دے گا، لیکن اسے بیٹھتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ جمال احمد نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں کرن اور مرتضیٰ آمنے سامنے تھے، اور علی، شاہدہ اور وہ خود ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ یہی تو ان کا خواب تھا، لیکن اب انہیں پتہ چل گیا تھا اس کی تعبیر شاید ممکن نہیں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، جو تو چاہے تو میرا یہ خواب، میری خواہش پوری کر سکتا ہے، ان دونوں کو ایک کر دے۔ جمال یہ لیں، آج کھانا کرن نے بنایا ہے۔ شاہدہ کی آواز پہ وہ حال میں لوٹ آئے اور نظریں ان دونوں پر سے ہٹا لیں۔ بیٹا تم بھی لو، شاہدہ نے مرتضیٰ کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے اپنا ہاتھ سالن کی طرف بڑھا دیا۔ کھانے کے دوران انکل آنٹی مسلسل کھانے کی تعریف کرتے رہے اور وہ مسکرا کر دیکھتی رہی۔ علی کی بات پر وہ مسکرائی تو بالکل اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو مرتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ اپنی توجہ کھانے پر مبذول کر دی۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے انکل کی طرف دیکھا جو احد سے اور علی سے کوئی بات کر رہے تھے۔ آنٹی ان کی طرف متوجہ تھیں تو اس نے سامنے دیکھا، مرتضیٰ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی نظروں میں واضح طور پہ حیرت اتر آئی تھی۔ نظریں ملنے پہ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کہاں تو مرتضیٰ ایک نظر اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور کہاں مسلسل 15 منٹ سے وہ اس کی نظریں خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس سے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جتنی دیر وہ وہاں رہی اس نے سر دوبارہ نہیں اٹھایا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے اس نے جانے کی جلدی مچا دی۔ کرن تھوڑی دیر تو بیٹھو، ابھی آئس کریم منگواتا ہوں، جمال احمد نے کہا تو وہ جانتے تھے اس کو آئس کریم بہت پسند ہے۔ نہیں انکل، اب مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر جمال احمد بھی چپ کر گئے۔ آج جاؤ کرن کو چھوڑو، تو وہ بغیر ادھر ادھر دیکھے باہر نکل آئی۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ بے مقصد کھڑی رہی، پھر کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ تہمینہ نے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن اسے کتابوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر واپس چلی گئی۔ وہ کافی دیر تک کتابوں کو گھورتی رہی، لیکن کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کتابیں بند کر دیں اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ آج مرتضیٰ کی آنکھوں میں اس نے کیا محسوس کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن کچھ تھا۔ کیا تھا؟ اس نے آنکھیں کھول دیں۔
غصہ نہیں، نفرت نہیں۔ وہ خود ہی سوال جواب کرنے لگی۔ محبت؟ نہیں۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ایسا ہو بھی تو سکتا ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تو وہ پھر لیٹ گئی۔ پلیز اللہ میاں، میں بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، کوئی ایسی چیز جو میری نہیں ہے مجھے اس کے وہم میں مبتلا نہ کر۔ وہ کافی دیر تک اللہ سے دعا کرتی رہی، پھر کب اسے نیند آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا اس چہرے کو جھٹکنا چاہ رہا تھا بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر گاڑی ایک سائڈ پہ روک دی اور آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی بیک سے لگا لیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ آنکھیں، وہ چہرہ پھر نظر آنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر باہر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیا تو 2 آنکھیں پھر نظر آنے لگیں جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نیند کے احساس سے بوجھل آنکھیں جنہوں نے ان آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اسے کھانے کی طلب نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیا چیز اسے وہاں کھینچ کر لے گئی تھی۔ کھانے کے دوران اس نے بہت کوشش کی وہ اسے نہ دیکھے، لیکن اس کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پہ جا ٹھہرتی تھیں۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، شاید اس کے دیکھنے کا اثر تھا کہ اس نے نظر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ بند آنکھوں کو بھول نہیں پایا تھا کہ اس نے کھلی آنکھوں کا جادو کر دیا۔ اس نے تھک کر اپنا سر اسٹیئرنگ پہ گرا دیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ پہ زور سے مارا، تبھی اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اسکرین پہ گھر کا نمبر تھا۔ بٹن آن کرتی شاہدہ کی آواز سنائی دی۔ مرتضیٰ بیٹا کہاں ہو تم؟ ہم سب پریشان ہو رہے ہیں۔ بس مما میں گھر ہی آ رہا ہوں۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر فون بند کر دیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ آج تقریباً 3 دن ہو گئے تھے۔ اس کی ویسی ہی کیفیت تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ آفس کے کام کے سلسلے میں اسے 2 ہفتوں کے لیے امریکہ جانا تھا۔ پہلے اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن کل وہ فارم سائن کرایا تھا۔ آج اس کی فلائٹ تھی، وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھنا چاہتا تھا یہ محض ایک کیفیت ہے یا واقعی وہ کرن کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ شاہدہ نے اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ پیکنگ کر رہا تھا۔ بیٹا اتنی اچانک تمہارا پروگرام کیسے بن گیا؟ شاہدہ اس کے اچانک جانے پہ حیران تھی۔ مما آفس کا کام ہے، 2 ہفتوں تک آ جاؤں گا۔ اس کی بات پہ شاہدہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مرتضیٰ کہیں تم ڈیڈی سے ناراض ہو کر تو نہیں جا رہے؟ شاہدہ نے پریشانی سے کہا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھیں جمال احمد مرتضیٰ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ نہیں ماما ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر ماں کے پریشان چہرے کو دیکھا تو انہیں ساتھ لگا لیا۔ ماما پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر کے اس کو اٹھا لیا۔ اچھا چلتا ہوں، شاہدہ کے گلے لگ کر اس نے کہا۔ سدا سلامت رہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی تو وہ باہر نکل آیا۔ احد نے اس سے بیگ لے لیا، وہ ہی اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ تم چلو میں ڈیڈی سے مل لوں، مرتضیٰ کہہ کر جمال احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دن کے واقعے کے بعد جمال احمد نے مرتضیٰ کی بہت کوشش کے باوجود اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جمال احمد لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ ڈیڈی میں جا رہا ہوں، جلد ہی آ جاؤں گا۔ وہ کچھ دیر کھڑا انہیں دیکھتا رہا، لیکن جمال احمد نے آنکھیں نہیں کھولیں تو اس نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ اچھا ڈیڈی چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اسے امریکہ آئے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ بے چینی مسلسل اپنی جگہ تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ دور جانے سے وہ بھول جائے گا تو یہ محض اس کی غلط فہمی تھی۔ یہاں وہ اور زیادہ یاد آنے لگی، کبھی وہ بند آنکھیں تو کبھی کھلی آنکھیں۔ پھر وہ ہنسی، وہ ایک نظر سے نکلتا تو دوسرا سامنے آ جاتا۔ مسلسل سوچنے سے اس کی صحت خراب ہونے لگی تھی۔ یہاں وہ آیا تھا تو اس کا کھانا نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ آج صبح سے موسم کافی سرد تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے آفس کے 2 کولیگز بھی آئے تھے۔ وہ اس وقت شاپنگ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، لیکن ان کے بہت اصرار کے باوجود وہ ان کے ساتھ نہیں گیا۔ اس کا ذہن پھر بھٹک کر کرن کی طرف چلا گیا۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال سے پیچھا چھڑانا چاہا تو کسی آسیب کی طرح اسے چمٹ گیا تھا، لیکن آخر میں اس سے ناکام رہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور وہی گھٹنوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ڈیڈی میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کا مان توڑا، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ دیکھیں ڈیڈی مجھے سزا مل رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ میں نے کرن کو دکھ دیا، اذیت دی، آج میں خود اس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ مجھے آپ دونوں کا دل دکھانے کی سزا مل رہی ہے۔ جیسے میں نفرت کرتا تھا اس سے میں محبت کرنے لگا ہوں۔ کیوں؟ وہ چیخ اٹھا۔ میں نفرت کرتا ہوں کرن، نفرت، سنا تم نے؟ وہ چیخ کر بولنے لگا، تبھی اس کے کانوں میں وہی ہنسی گونجی۔ اسے لگا کرن اس پہ ہنس رہی ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، لیکن اچانک اسے ہر چیز گھومتی محسوس ہونے لگی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اظہر اور سہیل اس کے قریب بیٹھے بڑی تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مرتضیٰ کیا ہوا تھا تمہیں؟ اظہر نے پوچھا تو خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مرتضیٰ تم ٹھیک تو ہو؟ سہیل نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ چونک گیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سہیل پلیز میری کل کی سیٹ کنفرم کروا دو۔ لیکن یار ابھی 2 دن اور ہیں، ساجد نے حیرت سے اسے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن کام ختم ہو چکا ہے اور چھٹیاں منانے کا میرا کوئی موڈ نہیں۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ سہیل نے اظہر کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا۔
لاہور ایئرپورٹ پہ اتر کر اس نے ٹیکسی لی۔ وہ جانتا تھا گھر پہ سب اسے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس کے دل نے بے اختیار یہ خواہش کی کہ وہ کرن کو دیکھے۔ جب وہ گھر داخل ہوا سارا لاؤنج خالی تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ احد اور علی کو اس وقت گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی اس نے بیگ رکھا تھا، تبھی علی آ گیا اور اسے دیکھ کر چیخ پڑا، بھائی آپ کب آئے؟ اور گلے لگ گیا۔ پھر علیحدہ ہو کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ علی نے پریشانی سے مرتضیٰ کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مرتضیٰ نے اس کے چہرے پہ چپت لگائی۔ مما اور ڈیڈی کہاں ہیں؟ تو علی نے ایک نظر بغور اسے دیکھا اور ماما کو آواز دینے لگا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ارے مرتضیٰ بیٹا، اچانک تم نے آنے کی اطلاع بھی نہیں کی اور نہ اتنی دیر فون کیا۔ شاہدہ وہیں سے شروع ہو گئیں تو وہ مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہدہ جو اسے مزید ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی وہیں چپ کر گئیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ شاہدہ نے مرتضیٰ کا چہرہ چھو کر دیکھا۔ جمال احمد کو دھچکا لگا۔ وہ تو مرتضیٰ لگ ہی نہیں رہا تھا، اتنا کمزور اور پریشان حال۔ انہیں اس کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ وہ بھی اختیار اس کی طرف آ گئے۔ مما میں بالکل ٹھیک ہوں، صرف آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں۔ اس نے روتی ہوئی ماں کو ساتھ لگا کر تسلی دی، لیکن وہ مسلسل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تو اچانک اس کی نظر سامنے پریشان کھڑے جمال احمد پہ پڑی تو وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ان کے گلے لگتے ہی اس کی آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا۔ ڈیڈی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ تو جمال صاحب نے اسے خود سے قریب کر لیا، پھر الگ کرتے ہوئے بولے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈی، وہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شاہدہ نے دونوں باپ بیٹے کو نارمل انداز میں بات کرتے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارے بھائی، احد نے مرتضیٰ کو دیکھ کر دور سے ہی چلانا شروع کر دیا اور قریب آ کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مرتضیٰ بول پڑا، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ مت کہنا۔ تو احد چپ کر گیا۔ تمہارے لیے کھانا لگاؤں؟ وہ سب کو ہیلو ہائی کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے سر پہ ڈیڈی کی ناراضگی کا بھی بوجھ تھا جو اس سے مل کر دور ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی، وہ کسی حد تک نارمل ہوا تھا۔ آج وہ جلدی آفس سے نکل آیا تھا۔ اس نے گاڑی رمشا کے گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ کچھ وقت اچھا گزارنا چاہا تھا۔ اسی کے ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے رمشا کی حیرت میں ڈوبی آواز سنی، آئی ایم سرپرائزڈ مرتضیٰ، تم اور میرے گھر۔ رمشا نے اندر آتی حیرت کا اظہار کیا، پھر اسے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی۔ مرتضیٰ تمہیں کیا ہوا؟ تو مرتضیٰ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ یہاں آیا تھا اور وہی سوال یہاں بھی تھا۔ کچھ نہیں، تم سناؤ، کیسی گزری چھٹیاں؟ اس کے ساتھ رمشا نے بھی 2 ہفتوں کی چھٹیاں لی تھیں۔ بہت مزے میں، دراصل میرا کزن آیا ہوا ہے کینیڈا سے، اس کی کمپنی اتنے مزے کیا کہ میں بور ہی نہیں ہوئی۔ رمشا کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ تمہارا ٹور لگتا ہے اچھا نہیں رہا؟ رمشا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ہاں کہہ سکتی ہو۔ کوئی خاص بات؟ رمشا نے مرتضیٰ سے پوچھا۔ نہیں کوئی خاص نہیں، چلتا ہوں۔ مرتضیٰ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو تو، میں نے کولڈ ڈرنک کے لیے کہا ہے۔ رمشا اس کے ایک دم کھڑے ہونے پر حیران ہو گئی۔ نہیں پھر کبھی صحیح، اللہ حافظ۔ اس کے انداز پہ رمشا نے حیرت سے اسے جاتا دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید رمشا کو مس کر رہا ہے، لیکن رمشا کے پاس اسے زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ آفس نہ گھر، اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو جس میں وہ پچھلے 3 ہفتوں میں مبتلا تھا سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اس اذیت سے نجات چاہتا تھا۔ اچانک اس نے گاڑی روک دی۔ اس نے حیران ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اپنے ایریا میں تھا، لیکن گاڑی کرن کے گھر کے آگے کھڑی تھی۔ وہ کتنی دیر تک باہر ایک کشمکش میں کھڑا رہا۔ ان لوگوں کو یہاں آئے 7 ماہ ہو چکے تھے، لیکن وہ کبھی بھی یہاں نہیں آیا تھا۔ پھر وہ ہمت کر کے اندر چلا آیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی جانا کہاں ہے۔ تبھی ایک صاحب باہر آئے۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ جی وہ تہمینہ آنٹی سے، اس نے جلدی سے کہا تو ان صاحب نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، پھر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے بولے، آپ اوپر چلے جائیں۔ تو وہ سیڑھیوں کی طرف آ گیا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ہلکا سا نوک کیا تو سامنے والے کمرے سے تہمینہ باہر آئی۔ جس حیرت سے انہوں نے مرتضیٰ کو دیکھا وہ اپنی جگہ پہ شرمندہ ہو گیا۔ ارے مرتضیٰ بیٹا، تم کیسے راستہ بھول گئے؟ اندر تو آؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے اندر لے آئیں، پھر اس کی پیشانی چوم کر اسے بٹھا لیا۔ وہ ان کی اتنی محبت پہ شرمندہ ہونے لگا۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہو۔ تہمینہ نے اس کے چہرے کو دیکھا جو بہت کمزور ہو رہا تھا۔ بس آنٹی تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بیٹھو میں آتی ہوں۔ آنٹی پلیز، بس آپ سے ملنے آیا تھا، اب چلتا ہوں۔ اب تم پہلی بار آئے ہو، ایسے تھوڑی جانے دوں گی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ وہ ان کے اتنے اصرار پہ بیٹھ گیا۔ اس کی نظر نے بڑی بےتابی سے اس کو ڈھونڈا، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ امی آپ چائے کیوں بنا رہی ہیں؟ میں آ رہی تھی۔ اچھا تم دیکھو چائے، میں آتی ہوں۔ تہمینہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو مرتضیٰ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ مرتضیٰ تم جانا نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ ان کی بات پہ مرتضیٰ نے مسکرا کر سر ہلا دیا تو تہمینہ سیڑھیاں اتر گئیں۔ امی آپ نے پانی میں چینی ڈال دی ہے یا نہیں؟ کرن کی آواز پہ مرتضیٰ نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا
جواب نہ ملنے پہ کرن باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے کھڑے مرتضیٰ پہ پڑی تو اسے صحیح معنوں میں جھٹکا لگا۔ وہ چند لمحوں تک ایسی ہی کھڑی رہی۔ اسے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سا سکون مرتضیٰ نے اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ وہ پریشانی جس میں وہ اتنے دنوں سے مبتلا تھا وہ ختم ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ اسے واقعی کرن سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ محض چند لمحوں کی کیفیت نہیں تھی، اتنے دنوں سے دور رہ کر بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی، اور اب اسے دیکھ کر عجیب سا سکون ملا۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے ایک تکلیف سے نجات مل گئی ہو۔ کرن نے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیں۔ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، کرن نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج کئی دنوں بعد وہ دل سے مسکرایا تھا۔ وہ مڑ کر کچن میں آ گئی تو ارتضیٰ اس کے پیچھے کچن میں آ گیا اور دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اس کے سامنے رہے۔ اس نے بلیک شلوار قمیص پہ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے کرن مڑی تو مرتضیٰ کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں چائے لا رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ مرتضیٰ کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا یا پھر اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا؟ اب اس کی نظروں میں ایک استحقاق تھا۔ کرن نے اس کو مسلسل کھڑے دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے کنفیوز ہو کر رخ پھیر لیا۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سن کر مرتضیٰ باہر نکل آیا۔ تہمینہ اسے دیکھ کر مسکرائے دی۔ ابھی تک کھڑے ہو؟ میں بس ابھی آئی۔ نہیں آنٹی، میں چلتا ہوں، چائے ادھار رہی، کل پھر آؤں گا۔ اس نے تہمینہ کو ساتھ لگا کر پیار کیا اور سیڑھیاں اتر گیا اور سیٹی پہ شوق سی دھن بجانے لگا۔ وہ جتنا پریشان آیا تھا اب اتنا ہی خوش تھا۔ 2 منٹ کے بعد وہ گھر میں تھا۔ علی جو پودوں کو پانی دے رہا تھا، اس نے حیرت سے بھائی کی شکل دیکھی جو خود بخود مسکرا رہے تھے۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ امی چائے۔ کرن نے چائے کا کپ تہمینہ کو پکڑایا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی تو اپنے پیچھے تہمینہ کو آتا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ بہت کم اس کے کمرے میں آتی تھی۔ تم پڑھو بیٹا، میں کچھ دیر تمہارے پاس یوں ہی بیٹھنے کے لیے آ گئی، اس کے دیکھنے پر تہمینہ نے کہا تو وہ کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے نظر اٹھا کر تہمینہ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھیں۔ امی خیریت، آپ کس بات میں مسکرا رہی ہیں؟ اس نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ میں مرتضیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی، آج میں بہت خوش ہوں۔ میں اکثر ایک وہم میں رہا کرتی تھی کہ شاید مرتضیٰ اس رشتے سے خوش نہیں، میں اس خیال سے ہی ڈر جاتی تھی، لیکن آج مرتضیٰ کو دیکھ کر میرا یہ وہم دور ہو گیا ہے۔ ماں کی بات پہ اس کے مسکراتے لب خاموش ہو گئے۔ تہمینہ کب کی اٹھ کے جا چکی تھیں، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آپ کا وہم نہیں حقیقت ہے۔ وہ واقعی اس رشتے سے خوش نہیں، لیکن آخری 2 ملاقاتوں میں اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ خاص طور پہ اس کی نظریں عجیب ہی پیغام دیتی تھیں، اور آج اس کا گھر آنا تو بہت عجیب تھا۔ کرن نے تیسری دفعہ گیٹ سے باہر جھانکا تھا۔ پیپر ختم ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور احد کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس کے تمام پیپرز اچھے ہوئے تھے، صرف ایک ہی باقی تھا، لیکن انتظار کی کوفت نے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1:15 بجا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد جو چوتھی بار اس نے باہر جھانکا تو احد کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی کی طرف آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر احد مسکرا دیا۔ ویری فنی، کرن نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا تو احد کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میں یہاں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں اور آپ اب آ رہے ہیں، اور پھر اس پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے مجھے اپنے یہ دانت دکھا رہے ہیں۔ اس نے احد کے دانتوں کی طرف اشارہ کیا۔ احد نے گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کرن کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ آج آپ اتنا مسکرا کس خوشی میں رہے ہیں؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ کیوں، مسکرانا منع؟ احد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ منع تو نہیں، لیکن بغیر وجہ منع ہے۔ وجہ تمہیں معلوم ہوئی تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، احد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کرن نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن احد نے صرف مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ اچھا یہ بتاؤ پیپر کیسا ہوا؟ زبردست، بہت اچھا، اب بس لاسٹ رہ گیا، پھر میں آزاد ہو جاؤں گی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ جلدی سے آئس کریم کھلائیں۔ کیوں؟ احد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے پیپر کے اچھا ہونے کی خوشی میں؟ ہیں، پیپر تمہارا ہوا ہے اور آئس کریم میں کھلاؤں؟ نو تھینکس، میں آج بہت غریب ہوں، احد نے ٹکا سا جواب دیا۔ بھائی آپ کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں، بڑا افسوس ہوا، کرن نے افسوسناک انداز میں کہا۔ چلے مجھ سے روپے لے لیں، آپ میری طرف سے کھا لیں، کرن نے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے کہا تو احد مسکرا دیا۔ یار روز تم نے آئس کریم کھانی ہوتی ہے، موٹی ہو جاؤ گی۔ احد نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ جائیں بھی آگے، آپ نے دیر کر دی ہے، مجھے گھر جا کر سونا بھی ہے، کرن احد کو باہر کھڑا دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ بھائی آپ کون سا فلیور لیں گے؟ احد کے پوچھنے پہ اس نے حیرت سے پہلے احد کو اور پھر جو پیچھے دیکھا تو صحیح معنوں میں اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ کوئی سا بھی لے آؤ، احد کو جواب دینے کے بعد مرتضیٰ نے کرن کی حیران شکل دیکھی۔ اس کے دیکھنے پہ کرن نے جلدی سے منہ آگے کر لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے خود پہ بہت غصہ آ رہا تھا، کم از کم اسے پیچھے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ پکڑو،
احد نے کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے بے دلی سے کپ پکڑ لیا۔ اب اس کی بھوک ہی مر چکی تھی۔ کیا ہوا، کھا کیوں نہیں رہی؟ احد نے اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کھا رہی ہوں، اس نے کپ میں چمچ گھماتے ہوئے کہا۔ بھائی پتہ ہے یہ روز آئس کریم کھاتی ہے، مستقبل میں آپ کا بہت نقصان ہونے والا ہے۔ احد نے مسکرا کر پیچھے بیٹھے مرتضیٰ سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ مجھے دیر اس لیے ہوئی کیونکہ میں بھائی کے آفس چلا گیا تھا، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ احد نے کرن کو دیر سے آنے کی وجہ بتائی لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ احد کچھ خاموش رہا لیکن پھر بول پڑا۔ روز تو تم اتنا بولتی ہو، ابھی بھی میرا سر کھا رہی تھی، اب کیوں چپ ہو گئی؟ احد نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بس ایسے ہی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے مرتضیٰ نے بھی اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی ہے اور اس کی وجہ وہ خود تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا۔ بعض دفعہ انسان کو ان باتوں کا احساس تب ہوتا ہے جب وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ گاڑی کرن کے گھر کے آگے رکی تو وہ جلدی سے اتر گئی۔ کرن تمہارا اگلا پیپر کب ہے؟ احد کے پوچھنے پر کرن اس کی طرف مڑی۔ پرسوں۔ اچھا پھر کل گھر ضرور آنا۔ اس نے سر ہلا دیا اور پچھلی سیٹ کی طرف دیکھے بغیر گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اگلے دن شام کو وہ سب گھر پہ تھے تو علی کے کہنے پہ وہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا۔ آج کل اس کا موڈ بہت خوشگوار رہتا تھا۔ وہ احد اور علی کے ساتھ ان کے ہر کھیل میں شریک رہنے لگا تھا۔ شاہدہ نے ایک نظر مرتضیٰ کی طرف دیکھا جو شاٹ لگانے پہ ہنس رہا تھا۔ انہیں اپنے تینوں بیٹے پیارے تھے لیکن مرتضیٰ میں ان کی جان تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مرتضیٰ سب سے پہلا بچہ تھا اور احد اور علی بہت بعد میں اس دنیا میں آئے اور اس نے اکیلے اتنے سال ان کا پیار سمیٹا تھا۔ پچھلے دنوں اس کی الجھی حالت نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا لیکن اب وہ خوش تھا۔ وجہ تو وہ نہیں جانتی تھی لیکن ان کے لیے یہی کافی تھا کہ مرتضیٰ خوش ہے۔ انہوں نے جمال احمد کی طرف دیکھا تو وہ بھی ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پروین کو چائے کا کہنے اندر چلی گئیں۔ جمال احمد نے شاہدہ کے اٹھنے پہ ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر دوبارہ ان تینوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج کل مرتضیٰ کا رویہ ان کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ جب سے اس کا کرن سے نکاح ہوا تھا وہ سارے گھر سے دور ہو گیا تھا۔ گھلنا ملنا تو وہ پہلے بھی کم تھا لیکن نکاح کے بعد بالکل ہی الگ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ اس کی وقتی ناراضگی سمجھ کر ٹال گئے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ پیار مرتضیٰ سے تھا اور مان بھی، لیکن اس نے ان کا مان توڑ دیا تھا۔ وہ مرتضیٰ کی طرح کرن سے بھی بہت پیار کرتے تھے اور یہ احساس کہ انہوں نے انجانے میں اس سے زیادتی کر دی ہے انہیں بہت تکلیف دیتا تھا۔ اس دن مرتضیٰ کے رویے نے انہیں اہم فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ زبردستی کے رشتے کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ بکواس یہ آؤٹ نہیں تھا، میں نہیں مانتا، اب دونوں چیٹنگ کر رہے ہیں۔ علی کی تیز آواز پہ وہ حال میں لوٹ آئے۔ علی اور مرتضیٰ سے کہا، لو تم بچے ہو، تمہیں آرام سے کرواتا ہوں، سیدھی طرح اٹھ جاؤ اور بیٹ تو مجھے، تم آؤٹ ہو گئے ہو۔ مرتضیٰ نے بیٹ اسے لیتے ہوئے کہا، آپ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، میں اکیلا رہ جاتا ہوں، میرا بھی پارٹنر ہونا چاہیے۔ علی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا جبکہ احد ان دونوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر علی ایک دم چیخ پڑا، مل گیا۔ اس کے چلانے پر مرتضیٰ نے اسے دیکھا، پھر ان دونوں کی نظر گیٹ سے داخل ہوتی ہوئی کرن پہ پڑی۔ علی بھاگ کے اس کے پاس پہنچا، پتہ نہیں اس سے وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر علی اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے احد اور مرتضیٰ کی طرف لے آیا۔ چلے گیم شروع کریں، میں آؤٹ ہو گیا تھا، میری پارٹنر کرن بیٹنگ کرے گی۔ اس کی اس بات پر کرن نے سٹپٹا کر علی کو دیکھا، بھائی مجھے نہیں کھیلنا آتا۔ آ جائے گا، جاؤ شاباش، یہ بیٹ لو اور وہاں جا کر کھڑی ہو جاؤ اور یاد رکھنا یہ میری عزت کا سوال ہے۔ علی کے کہنے پر اسے چاروں نہ چار بیٹ پکڑنا پڑا۔ چلیں بھائی بال کروائیں۔ علی نے مرتضیٰ کی طرف بال اچھالتے ہوئے کہا۔ وہ بہت غور سے کرن کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے بال کروائی تو کرن نے ایک زوردار شاٹ لگائی تو بال دور جا گری۔ واہ کرن، جیو میرے شیر۔ علی نے دور سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مرتضیٰ نے 4 بالیں کروائیں اور ہر بال پہ وہ شاٹ لگانے لگی تو احد نے جھنجھلا کر مرتضیٰ کو دیکھا، بھائی ابھی تو آپ اتنی اچھی بولنگ کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ مجھے دے، میں اسے آؤٹ کرتا ہوں۔ احد نے اس کے ہاتھ سے بال لیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بال کرواتا ایک گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے نکلنے والی رمشا تھی۔ اس کو دیکھ کر مرتضیٰ اس کی طرف پڑ گیا اور اس کو لے کر جمال احمد کے پاس آ گیا۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ فائن، میں مرتضیٰ کا پتہ کرنے آئی تھی، نہ آفس میں ملتا ہے نہ باہر، اور موبائل بھی اس کا آف ملتا ہے۔ اس نے مرتضیٰ کو دیکھ کر پوچھا، بس آج کل موڈ نہیں ہوتا۔ جمال احمد نے بغور مرتضیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اگر مرتضیٰ کی خوشی کی وجہ رمشا نہیں تو پھر کون ہے؟ تو کیا مرتضیٰ اور رمشا کا رشتہ صرف دوستی تک ہے؟ تبھی انہوں نے کھنکتی ہوئی ہنسی سنی تو ان کے ساتھ رمشا اور مرتضیٰ نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ کرن احد کی کسی بات پہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ احد اور علی بھی مسلسل ہنس رہے تھے۔ جمال احمد بھی اختیار مسکرا دیے۔ انکل لگتا ہے آپ سب کرن سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اس دن بھی مرتضیٰ سے کہہ رہی تھی کرن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سوٹ کرتے ہیں۔ رمشا کی بات پہ جمال احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں واقعی ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں علی کے ساتھ تو نہیں لیکن احد کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جلد ہی میں احد اور کرن کی شادی کر دوں گا تاکہ اس غلطی کی تلافی کر سکوں جو میں نے کی ہے۔ آخری جملہ انہوں نے آہستگی سے ادا کیا تھا لیکن پھر بھی مرتضیٰ نے سن لیا تھا۔ اس کے سر پہ جیسے دھماکہ ہوا تھا۔
اس نے بے یقینی سے جمال احمد کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا جہاں احد اور کرن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اور دونوں کسی بات پہ مسکرا رہے تھے۔ وہ ایک شوقی کیفیت میں تھا، اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کرن کسی اور کی ہو جائے۔ نہیں، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے اچانک کھڑے ہونے پر جمال اور رمشا نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن اسے اس وقت کسی کا دھیان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی اسے غصہ آتا تھا وہ بے قابو ہو جاتا تھا، اس لیے سب اس کے غصے سے خوف زدہ رہتے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا، اسے اپنے چاروں طرف ایک آگ دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ علی! وہ وہیں سے دھاڑا، اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ ہر شخص اپنی جگہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ بس کرو یہ کھیل! سب نے حیرت سے مرتضیٰ کے غصے کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر رمشا کی حیران شکل کو دیکھا۔ سوری رمشا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تمہیں کمپنی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اندر چلا گیا۔ رمشا اور جمال احمد نے حیرت سے مرتضیٰ کا غصہ دیکھا، لیکن ان دونوں کی حیرت میں فرق تھا۔ کمرے میں آ کر وہ مسلسل یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ڈیڈی ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کرن میری بیوی ہے اور احد، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا لیے۔ مجھے ڈیڈی سے بات کرنی چاہیے، اس نے اٹھتے ہوئے سوچا، لیکن پھر وہ رک گیا۔ اس کے سامنے کرن کا چہرہ آ گیا۔ نہیں کرن، میری بیوی ہے، احد جانتا ہے۔ لیکن تم نے کرن سے کہا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتے، اور تم تو اسے اپنی بیوی ماننے سے انکار کرائے تھے۔ کوئی اس کے اندر سے بولا تو وہ اپنی کیفیت سے ڈر گیا۔ میں کرن سے خود بات کروں گا، اس نے خود تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ جب وہ نیچے آیا، کرن اور رمشا جا چکی تھیں، باقی سب ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کافی حد تک خود کو نارمل کر چکا تھا۔ احد! مرتضیٰ کی آواز پہ احد نے اس کی طرف دیکھا۔ کرن کو کالج چھوڑنے تو جاتے ہو نا؟ احد نے حیران ہو کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ کل اس کا پیپر ہے، تم رہنے دینا، میں اسے چھوڑ آؤں گا اور لے بھی آؤں گا۔ جمال احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ احد اب تک حیران تھا، جب کہ علی مسکرا دیا تھا۔ احد نے ایک نظر باپ کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ نظریں ملنے پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ ہارن کی آواز پر وہ تیزی سے نیچے اتری۔ آج پہلی بار آپ ٹائم پہ آئے ہیں، خیر تھی؟ کرن نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا، اور جو ہی اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پہ پڑی، اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ مرتضیٰ نے غور سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا، اسٹیئرنگ پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ تم شاید کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مرتضیٰ نے اسے دیکھ کر کہا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، سامنے دیکھنے لگی۔ سارا راستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں لینے کب آؤں؟ اس کے اترنے پہ مرتضیٰ نے پوچھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ انکار کر دے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ٹائم بتا کر قدم کالج کی طرف بڑھا دیے۔ پیپر ختم ہونے کے بعد وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ احد اسے چھوڑنے کیوں نہیں آیا۔ مرتضیٰ کے ساتھ سے اسے الجھن ہوتی تھی، اب بھی اسے یہی پریشانی تھی، اس شخص کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ہیلو کرن، کیا ہوا؟ اتنی لٹکی ہوئی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ کیا پیپر اچھا نہیں ہوا؟ فوزیہ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ تمہارا پیپر کیسا رہا؟ زبردست، فوزیہ نے مسکرا کر کہا۔ آج تو آخری پیپر تھا، پریکٹیکل میں بھی بہت دیر ہے، تم آؤ گی ہماری طرف؟ فوزیہ نے کرن سے کہا۔ مشکل ہے، کرن کے کہنے پر وہ بیگ سے کارڈ نکالنے لگی، پھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کرن نے اسے دیکھا۔ کھولو تو، فوزیہ نے مسکرا کر کہا۔ ارے سامیہ باجی کی شادی ہے، کرن نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، اور انہوں نے خاص طور پہ تم سے کہا ہے کہ تم نے آنا ہے، ورنہ مجھ سے اچھی امید مت رکھنا، فوزیہ نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس کی نظر مرتضیٰ پہ پڑی، جو گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ واو، یہ ہینڈسم کون ہے؟ فوزیہ نے کرن پہ جھک کر سرگوشی کی، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ کرن نے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے تو فوزیہ بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ السلام علیکم، فوزیہ نے مرتضیٰ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، فوزیہ نے مرتضیٰ کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے، مرتضیٰ نے اس کی بات سے لطف لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں کرن کی دوست ہوں فوزیہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، مرتضیٰ نے کہا۔ اب آپ اپنا تعارف کروائیں، فوزیہ نے کہا۔ میرا تعارف کرن زیادہ اچھی طرح کروا سکتی ہیں، مرتضیٰ نے غور سے اس کی شکل دیکھی جو لاتعلقی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھائی کرن، کون ہے یہ؟ فوزیہ نے شرارت سے پوچھا تو اس نے ایک نظر مرتضیٰ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور پھر فوزیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ احد بھائی کے بڑے بھائی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور رشتہ نہیں۔ کرن کی بات پہ مرتضیٰ کے مسکراتے لب بھینچ گئے۔ اوہ، تو یہ احد کے بھائی ہیں؟ اچھا کرن، میرا ڈرائیور آ گیا، تم یاد سے شادی پہ آنا، اور مرتضیٰ بھائی آپ ہی ضرور آئیے گا، بائے کرن۔ فوزیہ نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے دوسری طرف قدم بڑھا دیے۔ فوزیہ کے جاتے ہی وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی ایک گہری سانس لے کر ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ کافی راستہ طے کرنے تک وہ کافی حد تک خود پہ قابو پا چکا تھا۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ مرتضیٰ نے ایک نظر کرن کو دیکھ کر پوچھا، جو باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟
کرن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ کا رویہ اس کے لیے حیران کن تھا، اسے چھوڑنے اور پھر لینے آنا اور پھر آرام سے بات بھی کرنا۔ نہیں، مجھے خواہش نہیں، لیکن مرتضیٰ نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے اور دونوں چاکلیٹ فلیورز تھے۔ اس نے ایک کپ کرن کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے دوبارہ یہی جواب دیا، لیکن مرتضیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا تو تنگ آ کر کرن نے کپ پکڑ لیا۔ آئس کریم ختم کر کے مرتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اپنی بلاک میں ٹرن کرنے پر اس نے ایک نظر کرن پہ ڈالی جو بہت خاموش تھی۔ تمہیں شاید میرا آنا پسند نہیں آیا، ورنہ تم اتنی خاموش تو نہیں رہتی ہو۔ مرتضیٰ کی پوچھنے پہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گاڑی جب گیٹ کے آگے رکی تو مرتضیٰ نے اسے دیکھا۔ کرن، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ کرن نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرا آپ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں بنتا جس کے تحت میں خود کو آپ کے سوال کا جواب دینے کی پابند سمجھوں۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ایک تکلیف دہ احساس مرتضیٰ کے چہرے پہ ٹھہر گیا۔ اب جب وہ اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اسے اس رشتے کا احساس ہو گیا تھا، تو اسے اس رشتے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ٹیرس پہ کھڑا تھا۔ چاندنی رات نے رات کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا مسلسل اس کے بالوں سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت پہ حیران تھا۔ اس نے سنا تھا محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ وہ اکثر موویز میں جب دیکھتا تھا کہ ایک انسان ایک لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے، خود کو بدل لیتا ہے، تو وہ بہت مذاق اڑاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر لڑکی اسے محبت نہیں کرتی تو دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں، یہ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح۔ اب جب اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کرن سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ آج اگر اس کے دوست یا اس کے اپنے گھر والے یہ جان جائیں کہ آج اس کی جو حالت ہے اس کی وجہ ایک لڑکی ہے اور وہ بھی کرن، تو شاید کوئی یقین نہ کرے۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگایا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں میں وہ پورا ایک پیکٹ ختم کر چکا تھا۔ یہاں بھی وہ اکثر ہیروز کا مذاق اڑاتا تھا جو ہیروئن کے غم میں شراب پینا شروع کر دیتے تھے۔ اس کا خیال تھا انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، یہ کمزور لوگوں کے سہارے ہیں، لیکن آج وہ بھی ایسا کر رہا تھا۔ کرن کی محبت نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ اسے اس وقت اس سے محبت ہوئی جب وہ اس سے پوری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ اگر ڈیڈی نے عہد اور کرن کی نہیں نہیں نہیں، اللہ میاں آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کرن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ بے بسی سے وہ وہیں زمین پر دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں پہ ٹکا دیا۔ کرن، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تمہارے رویے سے۔ کرن کا رویہ یاد آنے پہ اس کی آنکھوں سے 2 قطرے نکل کر زمین پہ گرے۔ وہ جو اتنا مضبوط تھا، بڑی بڑی تکلیف کو آرام سے سہ جاتا تھا، اس کے غصے سے سب پناہ مانگتے تھے۔ جس نے جب چاہا پا لیا، زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نے اس کے قدم چومے تھے۔ آج ایک لڑکی نے اسے اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے رو رہا تھا۔ اس سے جدائی کا احساس اسے سہما رہا تھا۔ آسمان ہر چمکتے چاند اور ستارے نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اٹکیلیاں کرتی ہوا بھی اب گمسم ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی، مرتضیٰ نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اس نے مسکرا کر بریڈ اٹھا لی۔ جیم لگاتے ہوئے اس نے محسوس کیا سب اسے دیکھ رہے ہیں۔ خیریت، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ مرتضیٰ تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ شاہدہ کے پوچھنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں تو ماما، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالت دیکھو اپنی، دن بدن عجیب ہوتے جا رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماما، رات کو دیر سے سویا تھا۔ جمال احمد نے نظر اٹھا کے بغور اس کے اترے چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ بھائی آپ کی حالت تو مجنوں سے ملتی جلتی ہو گئی ہے۔ علی کی بات پہ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یار نہ تو میری شیو بڑی ہے، کیونکہ میں ابھی شیو کر کے آ رہا ہوں، نہ ہی بال بکھرے ہیں اور نہ ہی کپڑے پھٹے ہیں، پھر تو مجھے کیوں ایسا لگا؟ مرتضیٰ علی کی بات سے کافی محظوظ ہوا تھا۔ نہیں، کیفیات ایسی نہیں ہے، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے اور تو اور رات کو آپ ٹیرس پہ کھڑے ہو کر تارے بھی گنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم میری جاسوسی کر رہے تھے۔ میں نے رات کو آپ کو ٹیرس پہ دیکھا سو کہہ دیا۔ بھائی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بتائیں نا۔ احد جو اتنی دیر سے خاموش تھا وہ بھی بول پڑا۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے، تم سب خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہو، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ ناشتہ تو پورا کرو۔ اس نے ایک بریڈ بھی پورا نہیں لیا تھا۔ شاہدہ نے اس کی پلیٹ دے کر کہا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو لان میں اس نے ڈیڈی ماما کے ساتھ تہمینہ آنٹی کو دیکھا تو سیدھا وہیں آ گیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بھابھی مرتضیٰ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تہمینہ نے پریشانی سے اسے دیکھا تو شاہدہ بھی اس موضوع پہ بات کرنے لگیں، تو وہ ان دونوں کی باتیں سننے کے ساتھ مسکراتا رہا۔ آج کرن نہیں آئی؟ جمال احمد کی پوچھنے پہ مرتضیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نہیں، جب میں آئی تھی تو سو کر اٹھی تھی، پیپرز کی تھکن اتار رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر شاہدہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو مرتضیٰ کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈی میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کرن کے ہاں پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، وہ سیدھا اندر آ گیا۔
लाउंज में कोई न था। किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनकर वो उस सिमत आया। किरण शायद बर्तन धो रही थी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। कमर से नीचे आते हुए बाल उसकी पुश्त पे बिखरे हुए थे जो हल्के हल्के गीले थे। शायद वो भी नहाकर निकली थी। जो ही वो पलटी अपनी जगह थम सी गई। दरवाजे पे मुर्तज़ा खड़ा था। उसने जल्दी जल्दी कुर्सी पे पड़ा दुपट्टा खींचकर खुद पे लिया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुर्तज़ा के कहने पर वो उसको देखने लगी। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो? तुम्हें मेरी मौजूदगी बुरी क्यों लगती है? उसकी बात पे किरण ने हैरान नज़रों से उसे देखा और जब बोली तो उसके लहजे में तंज नुमाया था। मेरा नहीं ख्याल मेरे पसंद करने या ना करने से आपको कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे तुम्हारे पसंद करने या ना करने से फ़र्क पड़ता है। किरण, तुम मेरी बीवी हो। उसकी बात पर किरण ने तड़प कर जवाब दिया, मैं नहीं हूँ आपकी बीवी। ये बात कई माह पहले आप मुझे कह चुके हैं। वो रिश्ता सिर्फ कागज़ तक महदूद है। अच्छा हुआ आपने बात खुद शुरू कर दी। आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप अंकल से बात नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूँगी। उसकी बात में मुर्तज़ा ने दुख से उसे देखा। लेकिन मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता। लेकिन मैं चाहती हूँ। मैं आपकी मर्ज़ी की पाबंद नहीं। जब आपने कहा ख़त्म तो ख़त्म, जब आपने कहा नहीं तो नहीं ख़त्म। क्यों? मेरी कोई मर्ज़ी नहीं। मुझे आपके साथ से उलझन होती है। आपके लिए सब कहना आसान है, लेकिन आप इस अज़ियत को नहीं समझ सकते जो मैंने बर्दाश्त की है। हर पल एक डर, कब क्या हो जाए। आपको क्या पता दुख क्या होता है, अज़ियत क्या होती है। बात करते करते उसकी आवाज़ रुंध गई, लेकिन जल्दी उसने खुद पे काबू पा लिया। मैं अब आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। इतना कहकर वो बाहर निकल आई। अपने कमरे में आकर वो कितनी देर ऐसे ही खड़ी रही। वो कभी भी इतनी बहादुर नहीं थी और ख़ास तौर पर मुर्तज़ा से वो बहुत डरती थी। लेकिन आज पता नहीं वो कैसे इतना बोल आई थी। शायद इतने दिन से मुर्तज़ा के नर्म रवैये की वजह से वो ये फ़ैसला कर गई थी। किरण के बाहर निकलने के बाद वो काफ़ी देर अपनी जगह पे साकत खड़ा रहा। इतनी नफ़रत। उसने कर्ब से अपनी आंखें बंद कर लीं। आपको क्या पता दुख क्या होता है, अज़ियत क्या चीज़ है। किरण की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी तो उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझसे बेहतर उस अज़ियत को और कौन समझ सकता है। उसने खुद कलामी की। मैं आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। एक बार फिर किरण की आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो उसने मुठ्ठियाँ भींचकर अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। अब और नहीं किरण, अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसने कदम किरण के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। उसने ज़ोर से दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुल गया। आवाज़ पर किरण डर कर उछल पड़ी। इससे पहले वो कुछ समझती, उसने मुर्तज़ा को अंदर दाखिल होते और फिर अपने पीछे दरवाज़ा लॉक करते हुए देखा। दरवाज़ा लॉक करते देख किरण को अपनी जान निकलती महसूस होने लगी। दरवाज़ा क्यों बंद किया? डर के मारे उससे बोलना मुश्किल हो रहा था। मुर्तज़ा ने एक नज़र उसके खौफज़दा चेहरे को देखा और कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। अपनी तरफ कदम बढ़ाता देखकर वो पीछे हटने लगी, यहाँ तक वो दीवार से जा लगी। आप जाएं यहाँ से, वरना मैं शोर मचाऊंगी, किरण ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। शौक़ से मचाओ शोर, मुर्तज़ा ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा तो किरण भागकर उसकी साइड से निकली। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुँचती, मुर्तज़ा ने उसका बाजू पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधी उसके सीने से जा लगी। मुर्तज़ा ने बाजू उसकी गिरद लपेटकर उसको अपने घेरे में ले लिया। किरण ने खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। डर और शर्म के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। जब वो खुद को न छुड़ा सकी तो उसने रोना शुरू कर दिया। मैं तुमसे बात करने आया था, लेकिन तुमने तो, खैर जो तुम कह चुकी हो वो ज़रूरत से ज़्यादा था। अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया, हालांकि ये मेरी आदत नहीं, लेकिन अब मज़ीद नहीं। हाँ तो तुम कह रही थी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। चलो ठीक है, ऐसा ही सही, कागज़ का ताल्लुक़ तो है ना, और इस हिसाब से हम हुए मियाँ बीवी, और मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत करीबी होता है। उसने करीबी पे ज़ोर देकर कहा। किरण को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम पे मेरा पूरा हक है। मुर्तज़ा की बात पे उसने झटके से सर उठाकर उसे देखा। मुर्तज़ा की आंखों में जो नज़र आया उसने उसके पूरे जिस्म में सनसनी पैदा कर दी। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने रोते हुए कहा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुर्तज़ा ने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए कहा। तुमने कहा कि तुम अब मज़ीद मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें मुझसे उलझन होती है, चाहे सिर्फ आज बर्दाश्त कर लो, फिर शौक़ से जो मर्ज़ी करना। मुर्तज़ा ने अपना चेहरा उसके बालों के करीब करके उनकी खुशबू को अपने अंदर खींचा। कुछ देर बाद किरण ने अपने बालों और फिर अपनी गर्दन पे मुर्तज़ा की सांसें महसूस की तो उसे अपने पाँव में से जान निकलती महसूस हुई। उसमें इतनी सकत नहीं रही थी कि वो उसे पीछे कर सके। उसे लगा अब कुछ देर और हुई तो बहुत गलत होगा। मुर्तज़ा प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, उसने बुरी तरह रोते हुए कहा। तो मुर्तज़ा जो उसकी कुर्ब में पागल हो गया था एकदम संभल गया। उसने उसकी गेट से अपने बाजू हटा लिए। किरण ने नज़र उठा के उसकी तरफ देखा। वो भी उसे देख रहा था। एक की नज़र में डर था जबकि दूसरे की नज़रों में अजीब सा तासुर था। किरण ने नज़रें झुका ली और वही ज़मीन पर बैठ गई। आंसू कतरा कतरा उसकी आंखों से बह रहे थे। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था।
مرتضیٰ نے ایک نظر اس کو کانپتے دیکھا تو وہ دوزانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا تو کرن نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، آگے میں نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا۔ مرتضیٰ کے شوخ لہجے پہ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں لرز رہے تھے۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو کرن؟ مرتضیٰ نے دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کی حرکت کو دیکھا۔ ابھی تو تم اتنا بول رہی تھی، اب کوئی بات ہی نہیں کر رہی۔ اس کی بات پہ کرن نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی تھی، آج پہلی بار اس نے کسی سے ایسے بات کی تھی اور اب اس کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے مرتضیٰ کو غصے میں دیکھا تھا، لیکن اس کی باتوں پر وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے اس طرح رونے پہ مرتضیٰ شرمندہ ہو گیا۔ اس کا مقصد کرن کو تنگ کرنا نہیں تھا، وہ تو صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کو چھوتے ہی اسے خود پہ قابو نہیں رہا تھا اور اب اس طرح اس کا رونا اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ کرن بند کرو رونا ورنہ پھر مجھے۔ اس نے جان بوجھ کر اگلے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے اور اس کی توقع کے عین مطابق کرن نے رونا بند کر دیا تھا۔ اب ایک بات میری دھیان سے سنو۔ اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اونچی کی اور سختی سے بولا، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں، جس طرح آج تم نے کیا ہے آئندہ ایسا نہ ہو۔ تم میری بیوی ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ میں کسی قیمت پر بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھے برداشت کرو یا تمہیں میرے ساتھ سے الجھن ہو۔ تمہاری زندگی میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، تم صرف میری ہو، تمہیں صرف ایک نام یاد ہونا چاہیے، مرتضیٰ، مائنڈ اٹ۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، اور ہاں ڈیڈی سے کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس کا تمہیں اندازہ ہو گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک نظر اسے غور سے دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر اس پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اسے اٹھنے میں کافی دشواری ہوئی، لیکن وہ اٹھ کر بیڈ پہ آ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو تہمینہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ کرن گڑیا کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تہمینہ نے اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر پوچھا تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کرن بیٹا کچھ تو بول۔ اس کی اس طرح آنکھیں بند کرنے پر تہمینہ گھبرا گئی۔ امی میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی تو وہ غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھنے لگیں۔ جب وہ گھر آئی تھی تو وہ بے سود بستر پہ پڑی تھی۔ کئی دفعہ آواز دینے پر بھی جب وہ نہیں اٹھی تو انہوں نے گھبرا کر جمال احمد کو فون کر دیا۔ وہ اسی وقت ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر کے بقول کسی ٹینشن یا ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ سب نے اسے پیپرز کی ٹینشن سمجھا تھا، جبکہ جمال احمد سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ساری رات وہ انجیکشن کے زیر اثر سوئی رہی۔ اب صبح اس کی آنکھ کھلی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ نہیں امی مجھے بھوک نہیں۔ بیٹا کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، میں کچھ لاتی ہوں۔ تہمینہ اٹھ کر باہر نکل گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ بھی اندازہ کر رہی تھی کہ جمال انکل، آنٹی اور علی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ لڑکی یہ کیا تماشا تھا؟ تمہیں ہم کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے؟ احد نے ہمیشہ کی طرح اس کی چوٹی کھینچ کر کہا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ یہ آپ کے لیے۔ علی نے بڑی تمیز سے جھک کر گلاب کی کلی اسے پکڑائی تو وہ کھل کے مسکرا دی۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا تھا؟ شاہدہ نے غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھا۔ ایک ہی رات میں اتنی کمزور ہو گئی تھی؟ پتہ نہیں آنٹی، مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ اس نے سر جھکایا تو جمال احمد جو غور سے اسے دیکھ رہے تھے اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے اور بازو اس کے شانے پہ پھیلا لیا۔ کرن اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، اپنے انکل کو نہیں بتاؤ گی؟ جمال احمد کی بات کرنے کی دیر تھی، وہ ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ انکل مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے بیٹا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اس نے دروازے کے پاس کھڑے مرتضیٰ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اندر کہیں گم ہو گئے۔ ہاں بیٹا بولو، کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ بس ایسے ہی۔ وہ ان سے علیحدہ ہو کر آنسو صاف کرنے لگی۔ تبھی تہمینہ ٹرالی لے کر اندر آ گئیں۔ ساتھ ہی مرتضیٰ نے سب کو کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے بعد انہوں نے سوپ کا بول اس کی طرف بڑھایا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے تہمینہ کو دیکھ کر کہا۔ بیٹا پی لو، اس طرح بھوکے رہنے سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، آگے ہی دیکھو کتنی ویک لگ رہی ہو۔ جمال احمد کے کہنے پہ مرتضیٰ نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ واقعی ایک دن میں وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ بیٹا پی لو، شاہدہ نے بھی اصرار کرتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے ہونٹ چبانے لگی۔ پلیز آنٹی، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے بول کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو سب خاموش ہو گئے۔ انکل اب سب کو کوئی واقعہ سنا رہے تھے۔ سب بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بھی سن رہی تھی، لیکن اس کا دھیان مسلسل نیچے تھا کیونکہ وہ جانتی تھی مرتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر تہمینہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا تھوڑا سوپ پی لو۔ انہوں نے سوپ والا چمچ اس کے منہ کے آگے کیا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ کرن سوپ پی لو۔ مرتضیٰ کی آواز پہ اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ مرتضیٰ کے کہنے پہ تہمینہ نے ایک بار پھر چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ اس نے سوپ پی لیا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کا خیال تھا وہ منع کر دے گی۔ تہمینہ کے ساتھ ساتھ سب نے حیرت سے پہلے کرن کو اور پھر مرتضیٰ کو دیکھا۔ ان سب کے اس طرح دیکھنے پہ مرتضیٰ جھینپ کر مسکرا دیا۔
اچھا آنٹی میں چلتا ہوں۔ وہ ایک دم باہر نکل گیا تو جمال احمد نے مسکرا کے اسے جاتے دیکھا۔ مرتضیٰ کے نکلتے ہی کرن کی کب سے رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ مما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مرتضیٰ نے کچن میں مصروف شاہدہ سے کہا۔ ہاں بیٹا کہو، شاہدہ نے اسے مصروف انداز میں کہا۔ مما آپ متمینہ آنٹی سے رخصتی کی بات کریں۔ مرتضیٰ کی بات پہ شاہدہ کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ انہوں نے خوشگوار حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا جو سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ کیا کہا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا۔ مما آنٹی تہمینہ سے کرن کی رخصتی کی بات کریں۔ مرتضیٰ نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا تو شاہدہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ چوم لیا۔ مرتضیٰ تم نہیں جانتے تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ شاہدہ کا چہرہ واقعی اس وقت ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ مما آپ آج ہی بات کریں اور اسی ماہ کی ڈیٹ لیں۔ مرتضیٰ کے دو ٹوک انداز پہ شاہدہ نے حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ آج تو وہ انہیں جھٹکے پہ جھٹکا دے رہا تھا۔ اس کی اتنی بے تابی انہیں حیران کر رہی تھی۔ کہاں تو کرن کو دیکھتی اس کو غصہ آ جاتا تھا اور کہاں اب یہ حال تھا کہ فوراً رخصتی کی بات کر رہا تھا۔ بیٹا اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں ہے، میں جانتی ہوں تہمینہ اتنی جلدی رخصتی نہیں کرے گی، ابھی تو کرن کے ایگزامز بھی ختم نہیں ہوئے۔ ان کا اشارہ اس کے پریکٹیکلز کی طرف تھا۔ مما کرن امتحان یہاں آ کر بھی دے سکتی ہے، آپ پلیز میری خاطر، پلیز مما۔ مرتضیٰ نے ان کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تو وہ شاہدہ مسکرا دی۔ اتنا مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، جمال آتے ہیں تو ان سے بات کرتی ہوں۔ تھینکس۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کو جاتا دیکھ کر شاہدہ مسکرا دی۔ وہ مرتضیٰ کے رویے پہ حیران تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کا قائل تھا، اس طرح خوش آمد کرنا اس کا انداز نہیں تھا۔ اتنے دنوں سے اس کے رویے کی تبدیلی کی وجہ انہیں اب سمجھ آئی تھی۔ کرن کی چاہ نے اسے سراپا بدل دیا تھا، اس کا مطلب ہے کرن کا جادو چل گیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ آفس پہنچنے پر اس کا پہلا ٹکراؤ رمشا سے ہوا۔ ہیلو رمشا کیسی ہو؟ اس نے خوشگوار لہجے میں اس کی خیریت دریافت کی تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بہت خوش لگ رہے ہو۔ آج کافی دنوں بعد وہ اپنے پرانے انداز میں واپس آیا تھا۔ رمشا کی بات پہ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک، میں واقعی آج بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے تو اس خوشی میں آج لنچ اکٹھے کرتے ہیں، رمشا نے مرتضیٰ کا چہرہ دے کر کہا۔ وائی ناٹ، لنچ ٹائم میں ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر مرتضیٰ نے قدم بڑھا دیے۔ رمشا کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ کیا بات ہے، بہت خوش ہو؟ رمشا نے کھانے کے دوران پوچھا تو مرتضیٰ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ کس سے؟ رمشا نے حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ ایک خوش فہمی اس کے اندر جاگی۔ اسی سے جس سے نکاح ہو چکا ہے۔ پلیٹ میں چمچ چلاتا رمشا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یو مین تم، لیکن تم تو اسے پسند نہیں کرتے تھے، رمشا نے شوقی کیفیت میں کہا۔ میں اسے پسند نہیں، محبت کرنے لگا ہوں، رمشا نے مرتضیٰ کی حیران شکل دیکھ کر کہا۔ تم میرا کیا ہوگا؟ رمشا کے کہنے پر اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور اسے دے کر بولا۔ دیکھو رمشا، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی میں نے تم سے اظہار محبت کیا ہے، یہ تم بھی جانتی ہو۔ ہم اچھے دوست ہیں اور آگے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم چاہو تو۔ ڈیڈی نے میری مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیا، اس کا مجھے افسوس تھا، لیکن اب مجھے ڈیڈی کی چوائس پہ فخر ہوتا ہے۔ رمشا نے غور سے مرتضیٰ کے چہرے پہ پھیلے خوبصورت رنگوں کو دیکھا۔ اسے اس لڑکی پہ رشک محسوس ہوا جس کے ذکر نے مرتضیٰ کو ارد گرد سے بے خبر کر دیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی خوش قسمت تھی جس کو مرتضیٰ ملا، خاص کر مرتضیٰ کی محبت، شدید محبت۔ اس کا نام ہے کرن، تم جانتی ہو؟ مرتضیٰ نے کہا تو رمشا کی آنکھوں میں کرن کا چہرہ گھوم گیا۔ تمہیں پتہ ہے رمشا سے تھوڑے ہی عرصے میں اسے اتنی محبت کرنے لگا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے خود یقین نہیں آتا، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت وہاں ہو کر بھی رمشا کو وہاں نہیں لگ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو مرتضیٰ ایک دم جیسے ہوش میں آ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ گیا تھا، کرن کا احساس اسے ہمیشہ بے خود کر دیتا تھا۔ رمشا اگر میری وجہ سے تمہیں دکھ پہنچاؤ تو سوری، رمشا نے ایک نظر حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا کیونکہ مرتضیٰ کبھی سوری نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ یہ بھی یقیناً کرن کی نسبت کا کمال تھا جس نے مرتضیٰ کو بدل دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مرتضیٰ نے سب کو اکٹھے دے کر پوچھا۔ آپ کی شادی کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ علی نے شرارت سے کہا تو وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دیا۔ میں تو کہہ رہا تھا آپ کی شادی ہو تو میرا نمبر آئے، کب سے میں اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، احد نے شرارت سے کہا۔ احد کی بات پہ مرتضیٰ نے ایک سکون سا دل میں اترتا محسوس کیا، ورنہ ڈیڈی کی بات پہ عجیب سی پریشانی اس کے دل میں رہتی تھی۔ میرے لیے لڑکی کرن ڈھونڈے گی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ماما آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہاری فکر کر بھی نہیں رہی، تم خواہ پاگل ہو رہے ہو، تمہارا تو وہ حال ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ شاہدہ کے کہنے پہ وہ منہ بسور کر رہ گیا جبکہ علی اور مرتضیٰ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ احد نے ایک زوردار ہاتھ علی کو پیچھے لگایا تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ غصے سے احد کو گھورنے لگا۔ اور بھائی آپ بھی زیادہ خوش نہ ہو، شادی کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کرن کتنی ڈفر ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے، میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہ کر خود عقل مند ہو جائے گی۔
مرتضیٰ کی بات پر پانی پیتے علی کو چو لگ گیا۔ احد کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ شاہدہ مسکرا دی۔ آپ نے ڈیڈی سے بات کی؟ نہیں بیٹا، ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں آج ہی کرتی ہوں۔ شاہدہ نے مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر فوراً تسلی دی۔ کون سی بات ماما؟ احد نے ماں کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ ہم دراصل سوچ رہے تھے کہ کرن کی رخصتی کی بات کریں، اب پتہ نہیں جمال کا کیا ارادہ ہے۔ شاہدہ کے کہنے پہ احد اور علی اپنی جگہ اچھل پڑے۔ اور آپ ہمیں اب بتا رہی ہیں؟ آپ ابھی چلیں؟ احد نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تمہارے ڈیڈی تو آ جائیں۔ شاہدہ کے کہنے پہ علی نے موبائل فون نکال لیا۔ میں ڈیڈی کو فون کرتا ہوں۔ باولے ہو گئے، انہیں گھر تو آنے دو۔ شاہدہ نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور علی مسلسل شاہدہ سے اصرار کرنے لگا تو مرتضیٰ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ دونوں مما اور ڈیڈی کو لے کر ہی جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے فوزیہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی جب تہمینہ اس کے کمرے میں آئی۔ آج شاہدہ، احد اور علی آئے تھے۔ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ اس میں نئی بات کون سی ہے۔ اس کا مطلب سمجھ کر تہمینہ مسکرا دی۔ وہ تمہاری رخصتی کی بات کرنے آئے تھے۔ ان کی بات پہ کرن کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ لیکن امی، میرے پریکٹیکل اور پھر مجھے MSc ضرور کرنا ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا، لیکن بھابھی بہت زور دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں مرتضیٰ بڑا بے قرار ہو رہا ہے۔ انہوں نے شرارت سے کرن کا گال چھوا تو وہ بلش ہو گئی۔ تہمینہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کرن نے خوشگوار حیرت سے ماں کو دیکھا، کیونکہ وہ کبھی ایسے نہیں ہنستی تھی۔ تہمینہ نے اس کی حیرت دیکھی تو مسکرا کر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ کرن، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ میرا خیال ہے بھابھی کی بات مان لینی چاہیے۔ تہمینہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بولی، میں نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں تمہارے لیے اب محبت دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور تم تو بہت خوش قسمت ہو جس کو اتنے چاہنے والے لوگ ملے ہیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوبصورت رنگوں سے سج گیا تھا۔ اور جو محبت کرے انہیں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے، تہمینہ نے ایک بار پھر شرارتی انداز میں کہا تو کرن بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی حرکت پہ وہ مسکرا دیں۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ تہمینہ نے اس کے سر پہ چپت لگائی تو وہ مسکرا دی۔ آفس سے آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا کیونکہ دوستوں کے ساتھ اس کا ڈنر کا پروگرام تھا۔ وہ کپڑے سلیکٹ کرنے کے بعد شرٹ اور پینٹ لے کر نیچے آ گیا تاکہ پروین کو پریس کرنے کے لیے دے سکے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی اس کی نظر کرن پہ پڑی جو کچن سے نکل رہی تھی۔ آنٹی اب میں جاؤں؟ کرن نے شاہدہ سے کہا۔ بس بیٹا 2 منٹ۔ شاہدہ تو وہیں کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے مرتضیٰ پہ پڑی جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پہ مرتضیٰ بھی اختیار مسکرا دیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ چلو بیٹا۔ شاہدہ کے باہر آتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا اور مرتضیٰ بھی وہیں رک گیا۔ بیٹا کوئی کام تھا؟ شاہدہ نے اسے کپڑے پکڑے دیکھ کر پوچھا۔ پروین کہاں ہے؟ یہ کپڑے پریس کروانے تھے۔ وہ تو ابھی گھر گئی ہے۔ کرن بیٹا پلیز ذرا تم پریس کر دو۔ شاہدہ کہہ کر واپس کچن میں مڑ گئیں تو اس نے مرتضیٰ کی طرف دیکھے بغیر کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ مرتضیٰ نے کپڑے پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو کرن کو کرنٹ سا لگا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کپڑے پریس کر کے میرے کمرے میں لے آنا۔ وہ جلدی سے آئرن سٹینڈ کی طرف آ گئی۔ جب تک اس نے کپڑے پریس کیے پروین آ چکی تھی۔ اس نے کپڑے پروین کے ہاتھ بھجوا دیے اور خود علی اور احد کے پاس آ گئی تاکہ وہ اسے چھوڑ آئیں، لیکن وہ لوگ کشنوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ سارے کمرے کو کباڑ خانہ بنا دیا ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، عقل نام کی نہیں ہے۔ شاہدہ نے کمرے کی حالت دیکھ کر دونوں کو ڈانٹا تو وہ شرافت سے بیٹھ گئی۔ حیرت انگیز طور پہ آج انہوں نے کرن سے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی۔ دونوں اگنور کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر گھر جاتی پروین آئی۔ وہ جی مرتضیٰ بھائی نے یہ شرٹ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے دوبارہ استری کر کے لے کر آئیں۔ پروین نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے گولا بنی شرٹ اس کے آگے کر دی۔ پروین کے کہنے کی دیر تھی۔ احد اور علی کا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ باقاعدہ کارپٹ پہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے جبکہ شاہدہ بھی کھل کر ہنس پڑی تھی۔ شرم کے مارے اس سے سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ جاؤ بیٹا اسے پریس کر کے خود دے آؤ، شاہدہ نے مسکراہٹ روک کر کہا تو وہ اسی طرح سر جھکائے آئرن سٹینڈ کی طرف آ گئی۔ وہ جتنی کوشش کر رہی تھی اسے مرتضیٰ کے سامنے نہ جانا پڑے، اسے اتنی ہی ناکامی ہو رہی تھی۔ شرٹ پریس کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو اپنے پیچھے اس نے احد اور علی کی کھانسنے کی آواز سنی۔ سیڑھیوں پہ رکھتے ہوئے اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ بھابھی بیگم ذرا دھیان سے جائیے گا۔ اسے پیچھے سے علی کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مرتضیٰ کے کمرے کے باہر کافی دیر کھڑی رہی۔ اندر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاید ایسی ہی کھڑی رہتی کہ دروازہ کھل گیا۔ مرتضیٰ جو اتنی دیر ہو جانے پہ شرٹ لینے آ رہا تھا اس کو سامنے سر جھکائے کھڑا دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ دروازہ کھلنے پر وہ بھی چونک کر سامنے دیکھنے لگی جہاں مرتضیٰ بڑی شوخ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے جینس کے اوپر بنیان پہن رکھی تھی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ مرتضیٰ نے بڑی دلچسپی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ زہ نصیب وہ آئے ہمارے کمرے میں، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو اور پھر انہی کو دیکھتے ہیں۔
مرتضیٰ کے اپنے حسب حال شعر بنانے پہ ہنسی تو بہت آئی لیکن وہ ضبط کر گئی۔ آپ کی شرٹ۔ کرن نے شرٹ آگے کر دی۔ مسز مرتضیٰ اندر تو تشریف لائیں۔ مرتضیٰ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا۔ مسز مرتضیٰ کہنے پہ بڑی تیزی سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ آنٹی نے مجھے بلوایا ہے، آپ کی شرٹ۔ اس نے جلدی سے شرٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس کے بھاگنے کی نیت دیکھ کر مرتضیٰ نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ جانے مرتضیٰ، کوئی بات آرام سے بھی مان لیا کرو۔ مرتضیٰ نے دوسرا ہاتھ سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے دروازہ بند کرنے اور طرز خطوں پہ اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بھئی میری طرف بھی دیکھ لیا کرو، میں اتنا خوفناک تو نہیں، بلکہ میں نے تو سنا ہے بہت ہینڈسم ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ کبھی اس کا اس حالت میں رمشا کو دیکھنا بہت برا لگا تھا، لیکن کرن کا اس طرح جھجکنا اسے بہت مزہ دے رہا تھا۔ اس نے مسکراہٹ روک کر کرن کو دیکھا تو اپنی نظریں زمین پہ گاڑے ہوئے تھی۔ کرن، تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ مرتضیٰ نے اس کے قریب جھک کر پوچھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پہ بٹھا لیا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کرن نے حیرت سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں شروع کہاں سے کروں؟ مرتضیٰ نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس دن جو کچھ اس کے لیے میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ تمہیں پریشان کرنے کا نہیں تھا، میں صرف تم سے بات کرنے آیا تھا، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے اتنا مشتعل کر دیا تھا کہ میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تو میرے علاوہ کسی کی ہو جاؤ، بس میں تمہاری جدائی کے خیال سے ڈر گیا تھا۔ کرن نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے وہ محسوس نہیں کیا جو میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ مرتضیٰ نے تم پہ زور دے کر کہا۔ ہاں، میری صرف یہ غلطی ہے کہ میں نے اظہار کرنے کے طریقہ غلط اختیار کیا، لیکن تمہاری اتنی بے رخی پر اتنا غصہ کرنا تو میرا حق بنتا ہے نا؟ مرتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ کرن پلکیں جھپکے بغیر اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں دکھ دیا، لیکن تمہاری محبت میں گرفتار ہونے کے بعد میں جس اذیت سے گزرا ہوں تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم وہ سب تکلیف بھول جاؤ گی۔ مرتضیٰ نے اس کی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کو چھیڑتے ہوئے کہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکا کہ صرف تم کو ایک بار غور سے دیکھنے پر میں اپنا سب کچھ ہار گیا۔ کیوں؟ کبھی کبھی تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں تم سے اتنی شدید محبت کیسے کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی پل میں یہ سوچوں تو مجھے نہیں ملو گی، تو مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہونے لگی ہیں۔ تم نے جادو کیا مجھ پہ۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا تو اب کی بار اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا مرتضیٰ جمال احمد، آپ کو مجھ سے محبت ہونی تھی کیونکہ میں نے اپنے اللہ سے آپ کی محبت مانگی تھی، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور آپ تو تھے ہی میرے، تو آپ کی محبت بھی مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ بے شک وہ خدا رحیم اور کریم ہے، اور سچے دل سے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اسے مرتضیٰ کی آواز پہ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے شاید کچھ پوچھا تھا، اس کو خاموش دیکھ کر وہ پھر بولنے لگا۔ یہ سب باتیں میں اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تمہیں اگر مجھ سے کوئی شکایت ہو تو بتاؤ، میں درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ کرن نے ایک نظر اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا تو مرتضیٰ مطمئن ہو کر مسکرا دیا۔ میں جاؤں؟ کرن کے پوچھنے پہ وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے اب تم یہی رہ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت اب اس کے لہجے میں اوت کر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا، کرن نے اپنا ہاتھ چھڑا کے دروازے سے باہر دوڑ لگا دی۔ یار جانے سے پہلے ہاتھ تو ملاتی جاؤ، منہ دھو رکھیں۔ کرن نے مڑ کے اسے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوئی بات نہیں بچو، آنا تو تمہیں یہیں پر ہے نا؟ مرتضیٰ نے پیچھے سے کہا تو سیڑھیاں اترنے سے پہلے اس نے اسے انگوٹھا دکھایا اور جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اپنے پیچھے اس نے مرتضیٰ کا بھرپور کہکا سنائی دیا جس نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی تھی۔ آج ہر چیز نکھر گئی تھی، ہر وہم دور ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتی اس کی مٹ بھیڑ جمال احمد سے ہو گئی۔ خیریت تو ہے؟ میرا بچہ خود ہی خود مسکرا رہا ہے۔ نہیں تو انکل، کرن نے جلدی سے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کرن بھائی نے کیا کہا؟ احد نے اس کے قریب آ کر رازداری سے پوچھا تو وہ سخت نروس ہو گئی۔ آپ خود ان سے پوچھ لیں، یہ کہہ کر اس نے دوڑ لگا دی۔ مرتضیٰ نے آخری دفعہ اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا اور مطمئن ہو کر برش نیچے رکھ دیا۔ تبھی جمال احمد اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ڈیڈی آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ مسکراتے ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے ایک نظر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر صوفے پہ بیٹھ گئے اور جیب سے پیپرز نکال کر ٹیبل پہ رکھ دیے۔ مجھے ان پیپرز پہ تمہارے سائن چاہیے۔ کیسے پیپرز ہیں ڈیڈی؟ اس نے غور سے باپ کی شکل دیکھی جو غیر معمولی سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، ان پہ سائن کر کے خود کو آزاد کر لو۔ جمال احمد کی بات پہ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ وہ اس قدر شوق تھا کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈیڈی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک تو سب صحیح ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ اس پہ سائن کر دو، میں اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کچھ ماہ پہلے کی تھی۔ تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا،
اور میں نے اپنی چوائس تم پہ تھوپی، اس لیے میں شرمندہ ہوں. ناؤ سائن اٹ. وہ مسلسل انہیں کو دیکھے جا رہا تھا. اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھ نہیں جھپکی تھی. اس کو لگ رہا تھا اس کی دھڑکن بند ہو چکی ہے. پھر اس نے اپنے گالوں پہ نمی محسوس کی تھی. جمال احمد بغیر کسی تاثر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے. ڈیڈی میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے خود کو کہتے سنا. لیکن مرتضیٰ، میں کرن کو مزید دکھ برداشت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ نہیں رکھ سکتا. جب وہ تمہیں پسند ہی نہیں تو پھر انکار کا کیا جواز؟ میں نے فیصلہ کر لیا، تم سائن کر دو. لیکن مرتضیٰ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. وہ اٹھ کر سامنے زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پہ رکھ دیا. ڈیڈی، میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پلیز ڈیڈی، میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دیں. پلیز ڈیڈی، میں کرن کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ مسلسل ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا. جمال احمد نے اپنا دایاں ہاتھ مرتضیٰ کے سر پہ رکھ دیا اور ایک نظر سامنے بڑے پیپرز کو دیکھا. میں آج بہت خوش ہوں. آج میرا خواب، میری خواہش حقیقت کا روپ دھار کے میرے سامنے موجود ہے. جمال احمد نے ایک نظر سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں کرن اور مرتضیٰ دلہن اور دلہا کے روپ میں بیٹھے تھے. کرن انہیں بہت پیاری تھی. وہ جانتے تھے انہوں نے مرتضیٰ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. ان کی توقع کے مطابق مرتضیٰ نے کافی ہنگامہ بھی کیا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس دن انہوں نے مرتضیٰ کا جس طرح کا رویہ کرن کے ساتھ دیکھا، اس نے انہیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا. وہ اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن مرتضیٰ کے امریکہ چلے جانے کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑ گیا اس کی واپسی پر. لیکن پہلا جھٹکا انہیں تب لگا جب انہوں نے رمشا سے احد اور کرن کی شادی کی بات کی تو اس کا ایک دم طیش میں آ جانا، اور پھر احد کو منع کر کے خود کرن کو لانے کی بات کرنا. پھر مرتضیٰ کا کرن کے گھر جانا، اس کے کہنے پہ کرن کا بلا چون چرا سوپ پینا. ان سب باتوں نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا، اور ان کی سوچ نے یقین کا روپ تب دھارا جب شاہدہ نے ان سے کہا کہ مرتضیٰ رخصتی کے لیے زور دے رہا ہے. تو انہیں یقین ہو گیا کہ مرتضیٰ کرن کو پسند کرنے لگا ہے. لیکن وہ یہ سب اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے، اس لیے وہ پیپرز جو انہوں نے کافی دیر پہلے تیار کروائے تھے اس کے پاس لے گئے. لیکن اس بار بھی مرتضیٰ کا رویہ ان کی توقع کے برعکس تھا. اس کے شاکڈ کنڈیشن نے ان پہ ظاہر کر دیا تھا کہ بات پسند سے بھی آگے نکل چکی ہے، اور اس نے واضح طور پہ اقرار کیا تھا کہ وہ کرن سے محبت کرتا ہے. اور کرن، اس کے دل کا حال تو انہوں نے اس کی ایک مسکراہٹ سے لگا لیا تھا. پھر کسی طرح تہمینہ کی رضامندی لی اور 1 مہینے میں شادی کے سب انتظامات کیے. وہ ایک الگ کہانی ہے. انہوں نے فضا میں رچی گلاب کی مہک کو اپنے اندر اتارا اور ایک بار پھر اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں احد کی کسی بات پہ مرتضیٰ نے کہکا لگایا تھا. خوشی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی. مرتضیٰ کے کہکہے نے ان کے ہونٹوں پہ بھی تبسم بکھیر دیا. پھر انہوں نے کرن کو دیکھا جہاں ایک مسلسل دھیمی مسکان نے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا تھا. جب اسے حال میں لایا گیا تو ایک پل کے لیے انہوں نے بھی اسے نہیں پہچانا. وہ جو اتنی سادہ رہتی تھی، بالکل بچوں والی حرکتیں تھیں، آج تو اس کا روپ ہی نرالا تھا. وہ تو لگ ہی نہیں رہی تھی اس زمین کی ہے. ایسا لگتا تھا کوئی پری لال کپڑوں میں زمین پہ اتر آئی ہو. انہوں نے ان دونوں کو نظروں کے حصار میں لے کر دائمی خوشیوں کی دعا کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لی تھی. ڈیڈی یہاں آئیں. علی کی آواز دینے پر وہ اسٹیج کی طرف چل دیے کیونکہ فیملی فوٹو ان کے بغیر ادھوری تھی. اچھا جی، یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ. اور وہ جو ہوتی ہے ہیٹ ٹو لو سٹوری، وہ ایک جو ہوتی ہے نا، مطلب ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میری تھوڑی ڈفرینٹ پسند ہے، تو یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ اوروں کی پسند ہے وہ چیپ ہے، یہ ہے وہ ہے. بس ہر کسی کی اپنی پسند ہے. ہر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے ناول پڑھتا ہے. تو کسی کو رومانٹک ناولس اچھے لگتے ہیں، کسی کو روڈ سا ہیرو اچھا لگتا ہے، کسی کو معصوم سی ہیروئن اچھی لگتی ہے. تو بس یہ ہوتی ہیں ہر کسی کی ٹائپس، تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. کسی کو فورسڈ میرج، ایمرجنسی نکاح بیسڈ اور ایج ڈفرینس بیسڈ جو بھی پسند ہے، میں جج نہیں کری، تو وہ ان کے لیے یہ بیسٹ ہے. اچھا، مجھے پرسنلی ناول کی سٹوری تو بس ٹھیک ہی تھی، نارمل لگی تھی. مجھے ہیرو بہت ہی ٹاکسک لگا ہے یار. مجھے تو نہیں اچھا لگا، یہ اتنا بدتمیز ہے. اس کو اپنے باپ کے منہ پہ تو کچھ کہا نہیں ہے، چپ کر کے اچھا بیٹا، فرما بردار بیٹا بن کے پپو بیٹا بن گیا، نکاح کر لیا، اور اس کو الگ سے بلا کے کہہ رہے یہ میں نے نا ایویں ہی کر دیا ہے، اس کا کوئی ہے نہیں، میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اس کے ساتھ اتنی بدتمیزیاں کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نہیں کرو نا. وہ تو اس کی اماں مرنے والی تھی تو انہوں نے کر دیا، اس کو سیف کر دیا. یہ تو سیف ہونے کی بجائے زیادہ غلط ہو گیا نا. خیر اماں بھی نہیں مری تو اماں نے مجھے لگتا ہے گیم ہی کھیلی ہے.
بیٹی کو اتنی اچھی جگہ شادی کروا دی. اچھا چھوڑو, کیا آنٹی کو جج کرنا, آنٹی اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ مجھے ہیرو کافی زیادہ ٹاکسک لگا. ایک تو اس کا یہ تھا کہ شادی کر لی اور پھر اس کے بعد اس کو نبھانا نہیں ہے, لڑکی کو ایسے ہی تنگ کیے جا رہے. اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ وہ اس نے زبردستی شادی تھوڑی کروائی ہے, اس کے ساتھ بھی تو ایسی ایمرجنسی ہوئی ہے. خیر یہ ایک بات تھی. دوسری بات, مجھے نا رمشا کے ساتھ اس کا جو ریلیشن تھا وہ بہت ہی زیادہ ایسا لگا کہ رمشا بھی اب خود تو سارا کچھ نہیں کر رہی, اس کو بھی اس کی طرف سے شے ملی ہوئی ہے. اس نے بھی تو کچھ ایسے مکسڈ سگنلز دیے ہیں کہ وہ اس کے لیے انتظار کر رہی ہے, اور وہ کہہ بھی رہی ہے تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گے, میرے پاپا شادی کے لیے زور دے رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں بات کروں گا گھر. تو مطلب کچھ ہے تو رمشا اتنا وہ سوچ رہی ہے, اس کا انتظار کر رہی ہے نا, ایسے تھوڑی ہے کہ وہ بیٹھ گئی ہے. اور پھر ان صاحب نے اس رمشا کو بھی نہیں کہا کہ میرا چلو یہ تو بتایا کہ نکاح ہو گیا, یہ نہیں بتا رہا کہ پھر آگے سے اس کے اوپر ہی چڑھائی کرے, میں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا اور یہ وہ. تو اظہار اب یہ تھوڑی ہے کہ آئی لو یو ہی بولا جائے, تو مکسڈ سگنلز دینا یہ ساری بکواس نا, ایسے تو پھر یہ بہت بری بات ہے. یہ تو پھر وہی ہے کہ کسی کو آپشن لسٹ میں اپنے آپ ڈال دو, بیک اپ لسٹ میں ڈال دو کہ یہ نہیں تو یہ کر لوں گا, یہ نہیں تو کوئی اور کر لوں گا. سب کے ساتھ نا اچھے سے رہو, مکسڈ سگنلز دو. مجھے تو یہ ہیرو نہیں اچھا لگا بھائی. اور اس کو اتنا ڈرا کے رکھا ہوا تھا لڑکی کو, یہ تو پھر پیار نہ ہوا, یہ تو بہت ہی ٹاکسک ریلیشن شپ ہو گیا. اب ان کی شادی کیسے ہوگی؟ شادی تو چلو اچھی ہوگی, بڑا رومانٹک ان کا وہ سین چلے گا, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لڑکی ڈرتی رہے گی اس سے, کبھی بھی ٹائم پہ اس کو غصہ آ جائے گا, وہ چیزیں توڑ پھوڑ کے پھینک دے گا, اور پھر اس کی باتیں مانتی رہے گی. تو ایک یہ جو ٹپیکل ہوتی ہے ہر جگہ پہ نہیں, پر کافی ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بہت ہی غصے والا ہوتا ہے اور بیوی بس ڈرتی رہتی ہے اور بےعزتی کرواتی رہتی ہے, پھر وہ اسے بعد میں منا لیتا ہے. تمہیں پتہ تو ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے, اور یہ لو یہ پھول لے لو اور مجھے انکار مت کیا کرو. ATV کا ریلیشن ہوتا ہے ان کا. ہاں, تو ان کے کچھ سائڈز اچھی لگتی ہیں, جیسے کہ وہ پوزیسونیس اچھی لگتی ہے, جیلسی کیوٹ لگتی ہے, اور وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, استحقاق تھوڑا اچھا لگتا ہے. لیکن اتنا زیادہ یہ لمٹ کراس ہو جاتا ہے تو یہ ٹاکسک ہو جاتا ہے. خیر پڑھنا کیا, ہمیں تو پڑھنا ہے, آگے انہوں نے زندگی گزارنی ہے. خیر جی, آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ میں تو بس ایسے ہی کچھ بھی بول دیتی ہوں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اور مریم عزیز کے اگر آپ کو ناولز اچھے لگتے ہیں تو ان کی پلے لسٹ ہے, ان کو بھی آپ چیک آؤٹ کریں, اور ان کے اور ناولز آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. سبسکرائب کر لینا.